آج میں لائی ہوں عیشا گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 84 ایپیسوڈ۔ ایزل وہ اندھا دھند گاڑی بگانے کے بعد آخر کار منزل پہ پہنچ گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، سمندر پہ کسی سائڈ پہ کوئی اکا دکا لوگ تھے تو کہیں وہ اکا دکا بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کے سیدھا اسی جگہ پہ آئے جہاں آخری بار وہ ایزل کے ساتھ موجود تھے۔ نہ جانے کیوں ان کا دل کہتا تھا کہ انہیں ایزل اسی جگہ ملے گی، اور ان کے دل کا کہا صحیح ثابت ہوا۔ وہ وہیں تھی، پیروں تک آتا سفید لبادہ اوڑھے جو ہوا کے سنگ لہراتا جا رہا تھا۔ بال بھی ہوا کے سنگ اٹکلیاں کر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں اس کے ننگے پیروں کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی بھگو رہی تھیں، اور وہ ہر احساس سے آری مجسمہ بنی کھڑی دور تک دکھائی دیتے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے وہ کوئی مورت دکھائی دے رہی تھی، کوئی حسین سی مورت جسے بے ساختہ دیکھنے کو جی چاہے۔ آگا فارس کی جانب اس کی پشت تھی، مگر پھر بھی وہ دور سے ہی پہچان گئے کہ یہ ان کی ایزل ہی ہے۔ اسے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے پکار ڈالا۔ ان کی پکار پہ اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی جو انہوں نے محسوس نہ کی۔ وہ پلٹی نہیں تھی، جس پہ ان کے دل کو مزید کچھ ہوا۔ ایزل، انہوں نے پھر سے اسے پکارا اور بھاگتے ہوئے اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ مٹانے لگے۔ اس بار ایزل نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہنس و روا تھے، اور دھندلاتی بصارت سے اس نے انہیں بھاگ کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ ایزل میری جان! اب کہ انہوں نے تیسری بار اسے پکارا اور باقی کا فاصلہ بھی ختم کرتے ہوئے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ باہوں میں کیا آئی، یوں لگا جیسے ساری دنیا ان کی باہوں میں سما گئی ہو۔ ایک دم سے انہیں اپنا آپ معتبر سا لگنے لگا تھا۔ سارا خالی پن لمحے بھر میں ہی بھر چکا تھا۔ تم کیوں چلی آئی یہاں ایزل؟ کیوں چلی آئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اس کو باہوں میں بھرے وہ شکوے کرنے لگے تھے۔ میں نے تو یوں ہی غصے میں کہہ دیا تھا۔ تم تو سچ میں مجھے چھوڑ کر چلی آئی؟ کیوں ایزل؟ وہ تڑپ کر پوچھ رہے تھے اور وہ خاموش کھڑی تھی۔ پتا ہے نا کہ میری جان نکل جاتی ہے اگر جو تم ذرا سی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ تو۔ پتا ہے نا کہ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تو پھر کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ انہوں نے ابھی بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا، اور ایزل نے ابھی بھی لب نہیں کھولے تھے۔ پتا ہے نا تمہیں کتنا ڈر لگتا ہے سمندر سے، تو پھر کیوں چلی آئی یہاں؟ کیوں سمندر کے اتنا قریب کھڑی ہو تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ ٹھیک تو ہو نا میری جان؟ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے اوپر سے نیچے دیکھنے لگے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ میں تم سے خفا ہو گیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم مجھ سے خفا ہو کر خود کو تکلیف دینے یہاں چلی آتی۔ تمہیں مجھے تکلیف پہنچانی تھی تو کسی اور طریقے سے پہنچا لیتی۔ خود کو تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ایزل؟ ایسا مت کیا کرو پلیز۔ مجھ سے تمہاری تکلیف اور تمہارا دور ہونا سہا نہیں جاتا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے تکلیف اور بے بسی سے گویا ہوئے، جبکہ ایزل کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی کہ جب میری تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو کیوں اتنے دنوں سے اپنی ناراضگی کی تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھے؟ مجھ سے نہیں ہوتی اپنی ایزل کی تکلیف برداشت، اس لیے میں تو شب اول سے ہی تمہیں معاف کر چکا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا، جبکہ اس انکشاف پہ ایزل حیرت سے آنکھیں بڑی کی انہیں دیکھے گی۔ کیا؟ حیرت میں لپٹا ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے گویا یقین نہ آیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ اسے کب کے معاف کر چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ڈرامہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ غصہ، وہ بیزاریت، وہ سب کیا تھا؟ ہاں ایزل، میں تمہیں تبھی معاف کر چکا تھا جب اس رات تم مجھ سے منہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ جی چاہا تمہارے پاس جاؤں اور تمہیں اپنی باہوں میں بھر کے چپ کرواؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ میں تم سے ناراضگی کا دکھاوا کرتا رہا کیونکہ میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم نے مجھ سے جو بات چھپائی وہ قطعی چھوٹی یا معمولی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی جو 2 دنوں سے ناراضگی کا ناٹک کر رہے تھے۔ ناراض بالکل نہیں تھے، یعنی وہ خواہ ہی ان کے پیچھے اپنا خون چلاتی رہی تھی۔ ان کی ناراضگی کو سچ سمجھ کے خواہ اس کے بعد بھی بات بات پہ آنسو بہاتی رہی، جبکہ وہ ناراض تھے ہی نہیں۔ کتنے برے ہیں آپ آگا، معاف کرنے کے بعد بھی مجھے اتنا تڑپاتے رہے۔ ایزل کو تو یہ جان کر اور بھی رونا آنے لگا۔ میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی ایزل، اور میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم نے جو کیا غلط کیا۔ تم اگر مجھے اپنے منہ سے بتا دیتی اور اسی روز بتا دیتی جب میں پوچھ رہا تھا تو شاید تب مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، شاید تب میں تم سے اس طرح خفا بالکل نہ ہوتا، مگر تم تب خاموش رہی، ایک بار بھی سچ اپنے منہ سے نہ نکالا۔ جانتی ہو کسی دوسرے کے منہ سے تلخ حقیقتیں سننا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے؟ یہ بتاتے ہوئے آگا فارس کی آنکھوں سے اس وقت بھی تکلیف چھلک رہی تھی جو ایزل سے چھپی ہوئی ہرگز نہیں تھی۔ وہ شرمسار سے نظریں جھکا گئی۔ نظریں مت جھکاؤ اور یہاں میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اٹھایا تو ایزل کی نظریں خود بخود اٹھ گئیں۔ تم سے جو خطا ہوئی وہ بے حواسی میں ہوئی، تم ہوش کھو بیٹھی تھی، میں سب سمجھ گیا تھا تمہارے خوف کو، تمہاری حالت کو، کیونکہ میں تمہیں سمجھتا ہوں ایزل، مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر میری ناراضگی کی اصل وجہ تمہارا مجھ سے چھپانا تھا، اور نہ جانے کب تک چھپائے رکھنا تھا اگر جو میں سن نہ لیتا۔ اب مجھے بتاؤ کیا میری ناراضگی بلا سبب تھی؟ انہوں نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ آئی ایم سوری آقا، اس نے بھرائی آواز میں معافی مانگی۔ نہیں میری ایزو، کتنے دنوں سے تم مجھے سوری کرتی آئی ہو، مگر آج میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو ایزل۔ غصہ اترتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت تکلیف بھری باتیں کہی ہیں تم سے،
تمہیں بے حس، خود غرض اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کہہ ڈالا۔ میری ایزل نہ بے حس ہے نہ خود غرض، انفیکٹ میں گدھا ہوں، پاگل ہوں جو تمہیں یہ سب کہا، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اپنے کان پکڑتے ہوئے معافی مانگی تو ایزل ان کے خود کو گدھا کہنے پہ آنسوں کے دوران بھی ہنس پڑی، اور اس کی ہنسی اس بات کا گماس تھی کہ وہ انہیں معاف کر چکی ہے۔ کوئی گدھا اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ نمی بھری ہنسی کی چھنکار لیے وہ بولی، میری ایزل۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج کی بات نہیں کہوں گا یہ سب، کبھی ایسے نہیں ڈانٹوں گا جیسے اس روز ڈانٹا، مگر تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ چھوٹی موٹی باتوں کی تو خیر ہے، کسی بڑی بات کا پردہ نہیں رکھو گی، بولو کر رہی ہو وعدہ؟ انہوں نے اپنے ساتھ لگی ایزل کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو ایزل نے جھٹ اپنا ہاتھ ان کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ وعدہ، اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ دیٹس لائک مائی سویٹ بیبی۔ انہوں نے اس کی اسی ہاتھ کی پشت کو لبوں سے معتبر کر ڈالا۔ میں ناراض تھا، بھلے دکھاوے کا ہی صحیح، مگر تم نے بھی اس ناراضگی میں مجھے کچھ کم نہیں ستایا۔ بہت شرارتیں کی ہیں تم نے، بہت مذاق کرتی رہی اور تمہاری سبھی شرارتیں اور مذاق سر آنکھوں پہ، مگر تمہارے اس مذاق نے تو میری جان ہی نکال دی۔ بلکہ یہ شاید مجھ سے بدلہ لینے کا طریقہ تھا۔ ایسے کون کرتا ہے ایزل؟ کیوں چلی آئی یہاں تم؟ پتہ بھی ہے کس طرح ڈرائیونگ کر کے کس حال میں کس پریشانی کے ساتھ پہنچا ہوں یہاں، کہ بس تمہیں کچھ ہو نہ، بس تم مل جاؤ مجھے۔ جان سولی پہ اٹکی ہوئی تھی میری، تو میں دیکھ کر جان میں جان آئی ہے۔ اب خاموش کیوں ہو؟ بولو کہ کیوں چھوڑ کے چلی آئی مجھے؟ وہ جب سے آئے تھے تب سے وہی بولے جا رہے تھے۔ ایزل نے مشکل سے چند ایک جملے ادا کیے ہوں گے۔ بولو چپ کیوں ہو؟ کیوں چلی آئی مجھے چھوڑ کے؟ انہوں نے اپنا سوال پھر سے دہرایا تو وہ ہنس پڑی اور دونوں پیروں کو اٹھا کر لب ان کے کان سے جوڑتی سرگوشی بھرے لہجے میں بولی، ہیپی برتھ ڈے آقا جان۔ یہ پکڑو اور اسے 10 منٹ کے اندر اندر پریس کر کے لاؤ۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی موبائل پکڑے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی سنیپ بنا رہی تھی جب اس کے سامنے شرٹ اچھال کر پھینکی گئی۔ لیکن مجھے یہ پریس کرنی نہیں آتی، اس نے ناگواری سے شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کبھی کپڑے پریس نہیں کیا؟ کیا کرتی رہی تھی اپنے گھر میں؟ ساحر حیران ہوا۔ کم از کم کپڑے تو پریس نہیں کرتی رہی تھی، اس نے جواب دے کر اپنا کام جاری رکھا۔ دیکھو رانیہ، اب تم اپنے گھر میں نہیں بیٹھی، تم اب میرے گھر میں ہو میری بیوی کی حیثیت سے۔ وہاں تم نے کیا کیا اور کیا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں، مگر یہاں تمہیں اب یہ سب کرنا پڑے گا۔ وہ بولتا ہوا اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ ٹھیک کہا آپ نے کہ آپ کی بیوی کی حیثیت سے آئی ہوں اس گھر میں، نہ کہ کسی ملازم کی حیثیت سے۔ یہ کام آپ کسی ملازم کو بھی تو بول سکتے ہیں۔ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری اور آپ نے مجھے کاموں پہ بھی لگا دیا۔ وہ بے پرواہی سے بیٹھی رہی۔ مجھے ملازموں سے اپنے کام کروانے کی عادت نہیں ہے رانیہ، وہ لہجے کو ہموار رکھتا بولا۔ میرے آنے سے پہلے کیسے چلتے تھے آپ کے کام؟ کیا بتانا پسند کریں گے؟ اس نے طنز جھاڑا۔ خود کرتا تھا میں، وہ برجستگی سے بولا۔ ہاں تو اب بھی خود کر لیں، اس نے مفت مشورے سے نوازا۔ خود کر لیتا مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، پہلے ہی تم سے باتوں میں وقت برباد کر چکا ہوں، مجھے 1-2 اور کام بھی کرنے ہیں، تب تک میری شرٹ پریس کرو۔ اور ہاں، اب سے میرے سبھی کام تمہیں ہی کرنے ہیں، بیوی ہو تم میری، فرض بنتا ہے تمہارا میری سبھی چیزوں کا خیال رکھنا۔ ساحر اپنی بات کہہ کر رکا نہیں اور اس کا جواب سنے بنا کمرے سے نکل گیا۔ کیا مصیبت ہے، یہ شخص شادی کر کے مجھے یہاں نوکرانی بنا کر لایا ہے کیا؟ کیا سوچا تھا کہ شادی کے بعد عیش کریں گی، مگر یہ سکون ہی نہیں لینے دیتا۔ عجیب بیزار اور روکھا آدمی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شرٹ لیے اٹھ گئی۔ وہ خود بھی تو روکھی بیزار لڑکی تھی، مگر شوہر اسے ایسا چاہیے تھا جسے وہ اپنی انگلیوں پہ نچا کر رکھتی، مگر یہاں تو ساحر ہی اسے انگلیوں پہ نچانے کے چکروں میں تھا۔ وہ رانیہ کو کوئی ہاتھ لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا۔ رانیہ کو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے۔ اس کے جیٹھ جٹھانی بھی اس سے لیے دیے سے ہی رہتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ساحر بھی زیادہ تر چپ ہی رہتا تھا۔ رانیہ کو خود سے اسے مخاطب کرنا پڑتا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کر کے کسی دوسرے پلانٹ کی عجیب مخلوق کے بیچ آ گئی ہو۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ پرواہ نہیں کرتی تھی ان کے عجیب رویوں کی، اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کب گزریں گے یہ دن، کب جائیں گے ہم سویڈن۔ جان چھٹے کی اس عجیب ماحول سے بڑبڑاتی ہوئی وہ شرٹ پریس کرنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے آقا جان۔ ان کی ساری باتوں کے جواب میں بولی بھی تو کیا، وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وٹ؟ انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور بولے، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہی تھی، میں تو بس آپ کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، اف، آج میرا برتھ ڈے ہے اور تم اسی لیے یہاں ہو؟ انہوں نے بے ساختہ اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں یاد تھا یہ سر؟ میں تو سرے سے ہی بھولے بیٹھا تھا۔ اتنی پریشانی میں وہ یہ دن یاد رکھتے بھی تو کیسے؟ وہ تو عام حالات میں بھی اپنا جنم دن بھول جاتے تھے۔ آپ تو ہمیشہ ہی بھول جاتے ہیں، ایزل نے شکوہ کیا۔ تم ہوتی جو ہو میرے اس خاص دن کو یاد رکھنے کے لیے، انہوں نے مسکرا کر اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے کہا۔ میں یہ دن کیسے بھول سکتی ہوں آگا، جس دن آپ اس دنیا میں اپنی ایزل کے لیے، میرے لیے۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتی ان کے دونوں ہاتھ تھام گئے۔ آپ نہ ہوتے تو ایزل کو آگا کی طرح پیار کون کرتا؟ کون آگا کی طرح ایزل کا خیال رکھتا؟ کون ایزل کو اپنی زندگی، اپنی دنیا اور کل کائنات کہتا؟ وہ جذباتی پن سے بولی۔
خدا نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا میرے مجازی خدا کی حیثیت اپنانے کے لیے۔ میں جہاں اس رب کی شکر گزار ہوں وہیں آپ کی بھی ہوں، کیونکہ آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو میری زندگی آج اتنی حسین نہ ہوتی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں آقا جو مجھے آپ مل گئے، بہت بہت زیادہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے، وہ روتی ہوئی بول رہی تھی اور اس کے آنسو آقا فارس کی ہاتھوں کی پشت پہ گر رہے تھے۔ میں شاید تم سے زیادہ خوش قسمت ہوں ایزل، شکر تو مجھے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایزل نہ ہوتی تو آگا کی تنہائی کون بانٹتا، کون آگا کو اپنی جان سے بھی عزیز بناتا، کون آگا کو ایزل کی طرح رو رو کے اپنی دعا میں مانگتا، کون ہوتا جو ایزل کی طرح ٹوٹ کر آگا سے پیار کرتا کہ وہ خود کو دنیا کے سبھی مردوں سے زیادہ معتبر تصور کرنے لگ جاتا۔ وہ ایزل کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھرتے ایک جذب سے بولتے چلے گئے، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں آقا، آپ کی تنہائی بانٹنے کے لیے، آپ کو پیار کرنے کے لیے، آپ کو اپنی دعا میں رکھنے کے لیے اور آپ کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھنے کے لیے۔ وہ بھی ایک جذب سے بولی، اور میں بھی ہمیشہ اپنی ایزل کے ساتھ رہوں گا، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اسے خود سے بھی بڑھ کر پیار کرنے کے لیے، انہوں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں آقا، اور اب کیا میری آنکھوں میں ہی دیکھتے رہیں گے؟ چلیں وہاں دیکھیں۔ اس نے ان کے عقب میں اشارہ کیا۔ تمہارے چہرے سے نظریں ہٹانے کو جی ہی نہیں کر رہا، اس قدر تو حسین لگ رہی ہو آج، اس رنگ میں بالکل آسمان سے اتری حور لگ رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں ماما کے سامنے تمہاری جھوٹی تعریف کرتا تھا؟ میرے دل سے تمہارے لیے سچے الفاظ نکلتے تھے، تم سے 2 دن ناراض رہا، اور پتہ ہے ان 2 دنوں میں تم مجھے حد سے زیادہ پیاری لگی ہو، کس طرح صبر کیا میں ہی جانتا ہوں۔ وہ اس کے مکمل سراپے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ آپ کو میں اس پنک گاؤن میں زیادہ پیاری لگی تھی نا؟ ایزل شرارت سے بولی۔ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے فوراً سے پوچھا، کیونکہ آپ بار بار مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ ایزل شریر نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی تو آغا فارس ہنس پڑے۔ بڑی مشکل سے خود پہ جبر کیا تھا، مگر یہ جبر تمہارے بار بار کس کے لیے اکسانے پہ ٹوٹ بھی گیا۔ بہت چلاک ہو تم، جب میں راضی ہوتا ہوں تب مجھ سے دور بھاگتی ہو، اور جب ناراض ہوتا ہوں تو ایسی باتیں اور اشارے کرتی ہو تاکہ میں تمہارے پاس دوڑا چلا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چالاک لڑکی کی ناک دبائی۔ تو آپ کون سا دوڑے چلے آئے تھے؟ آپ بھی تو ڈھیٹ بنے بیٹھے رہے تھے۔ وہ بھویں اچکا کر بولی اور ان کی ڈمپل سے چھیڑ خانی کرنے لگی جو ان کے مسکرانے سے گال پہ ابھرا تھا۔ تو تم نے بھی کون سا بیٹھنے دیا تھا؟ کنڈی چڑھا کر مجھ سے خوب منتیں کروائی تھیں۔ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ آج کے بعد مجھے تنگ کیا تو آئندہ بھی ایسا ہی کروں گی، اس نے پہلے ہی وارن کیا۔ تنگ میں کہہ رہا تھا یا تم؟ انہوں نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ شروعات تو آپ ہی نے کی تھی نا، مجھے رلانے تلے ہوئے تھے، سو میں نے سوچا کیوں نہ میں ستانے پہ تل جاؤں۔ اس نے اصل قصوروار انہیں ٹھہرایا۔ میں آئندہ تمہیں نہیں رلاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آئندہ بھی ایسے ہی ستاؤ، روز ایسے ہی اشارے کر کے مجھے اپنے پاس بلاؤ، اور میں تمہارا شکوہ ختم کرنے کو بھاگا چلاؤں۔ انہوں نے فرمائش کی۔ آپ کو میں پنک گاؤن میں اچھی لگی تھی آگا، مگر آج کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے آج کی سجاوٹ پہ تبصرہ چاہا۔ آج تو تم مجھے 1 منٹ ایزل۔ وہ ٹھٹکے اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کچھ یاد آیا؟ ایزل نے امید اور شوق بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ایزل، یہ تو بالکل ویسا ہی ڈریس ہے نا؟ انہوں نے پھر سے اس کے ڈریس کو دیکھا۔ آخر کس ڈریس کی بات کر رہے تھے وہ؟ ایزل کی سفید میکسی، اس کی درمیان کی نکلی مانگ اور سلور ہی جیولری جو ڈائمنڈ سے بھری تھی۔ آغا فارس کو یوں گمان گزرا جیسے اس شام والی ایزل ان کے سامنے کھڑی ہو جب ان کا شدت سے اسے خود میں بھینچنے کا دل چاہا تھا، مگر وہ بے بس تھے، مجبوریوں میں جھگڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، آپ وقت میں واپس نہیں جا سکتے، مگر میں آپ کی خواہش پوری کروں گی، اور آپ میری خواہش۔ اس نے پارٹی کی شام آغا فارس سے کہیں اپنی باتیں انہیں یاد دلائیں۔ کاش میں وقت میں واپس جا کر اپنی وہ خواہش پوری کر سکتا جب پہلی بار تو مجھے بے حد الگ لگی تھی۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کیا میں اس شام آپ کو واقعی اتنی پیاری لگی تھی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ پیاری تو مجھے کب نہیں لگتی ایزل، میں نے کہا، تو مجھے مختلف لگی تھی، اپنی عمر سے بڑی۔ اس شام تو مجھے 19 سال کی وہ ایزل بالکل نہیں لگی تھی۔ وہ واقعی تب انہیں وہ ایزل نہیں لگی تھی جسے وہ بچپن سے دیکھتے آئے تھے۔ آپ وقت میں واپس نہیں جا سکتی آقا، نہ جانے وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ افسوس کہ نہیں، وہ آزردگی سے بولے۔ مگر آپ اس وقت میں تو اپنی وہ خواہش پوری کر سکتے ہیں نا؟ ایزل چمک کر بولی تھی۔ اس وقت میں؟ مگر اس وقت تم وہ نہیں ہو جو تب تھی، وہ اداسی سے بولے تھے۔ اور اگر میں ویسی بن کے آپ کے سامنے آؤں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے اپنی دھمکتی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تو میں واقعی تمہیں قید کر لوں گا، کبھی نہ آزاد کرنے کے لیے۔ وہ شوخی سے بولے کہ تب وہ اپنی خواہش پوری کریں گے۔ یہ تو میں جانتی ہوں، مگر میں وہی ایزل بن کر آپ کے سامنے آؤں تو اور کیا ہے ایسا جو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے نہ سمجھی سے ایزل کو دیکھا تھا۔ میں ہر مجبوری سے آزاد تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں مجبور نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، تم صرف میری اور میں صرف تمہارا ہوں۔ میں وہ سب باتیں کہوں گا جو اس شام نے کہہ سکا، کیونکہ اب میں مجبور نہیں ہوں، اب میں آزاد ہوں۔ انہوں نے ایزل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے جذبات سے لبریز لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔
آپ میری خواہش پوری کریں گے اور میں آپ کی خواہش پوری کروں گی۔ آغا فارس کو اپنے سبھی الفاظ یاد آئے تھے، جبکہ ایزل کو تو یاد ہی تھے۔ تم نے میری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج ہی ڈریس سیپٹن کیا ہے، یہی ہیئر اسٹائل، یہی میک اپ تمہیں یاد تھا ایزل؟ انہیں لگا تھا وہ بھول گئی ہوگی، اور وہ خود بھی تو بھولے بیٹھے تھے اپنی اس خواہش کو۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں آقا، مجھے سب یاد تھا۔ میں بس آج کی شام کا انتظار کر رہی تھی، جب آپ کے جنم دن کا تحفہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر کے دوں۔ ہاں، بس ایک کمی رہ گئی آقا۔ آخر میں وہ کچھ اداس سی ہوئی۔ کیسی کمی ایزل؟ انہیں تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں، تب میں موٹی بالکل نہیں تھی۔ میں نے بالکل ویسا بننے کی کوشش تو بہت کی، مگر پتہ نہیں میں اس شام کی طرح لگ بھی رہی ہوں یا نہیں۔ صرف اپنے موٹاپے کو لے کر اسے اپنا آپ اس شام سے ہی اکثر مختلف لگ رہا تھا۔ ایزل، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اس شام میں پہنچ گیا ہوں، جب تم ایسے ہی حسن کے ہتھیاروں سے لبریز ہو کر یہی جوڑا زیب تن کیے یوں ہی سجی میرے عقب میں آ ٹھہری تھی، اور میں آئینے میں ابھرا تمہارا قاتلانہ روپ دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ تم آج بھی مجھے ویسے ہی لگ رہی ہو۔ میں پہلے غور نہ کر پایا، مگر اب جا کر بھی تم سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا۔ وہ اسے شانہ سے تھام کر فرط محبت سے بول رہے تھے، جبکہ ایزل کی ساری اداسی ان کی باتوں پہ لمحے بھر میں ہی انکا ہو چکی تھی۔ اس شام تمہارے آگا بہت بے بس تھی ایزل، بہت بے بس، مگر آج میں ہر بے بسی، ہر مجبوری سے آزاد ہوں۔ آج تم میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ اب تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ایزل، کوئی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ شدت بھرے لہجے میں کہتے اپنی درینہ خواہش پوری کرنے کو اسے خود میں بھینچ کے اور پھر دھیرے دھیرے مزید خود میں سموتے چلے گئے۔ ایزل کا دم رک رہا تھا، مگر اس نے اف تک نہ کی، بالکل مزاحمت نہ کی، اور ان کی باہوں میں کھوتی چلی گئی۔ اس سکون اور اس خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں ایزل، جو آزادی کے سبب ہے، اس آزادی کے سبب جس کی وجہ سے میں آج اپنی وہ خواہش پوری کر رہا ہوں جو اس شام نہ کر پایا۔ کتنا بے بس تھا میں اس وقت تمہیں بتا نہیں سکتا، اور کتنا آزاد ہوں میں اس وقت یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بول رہے تھے، اور وہ لب بستہ ان کے سینے میں چھپی گہری سانسیں بھرتی سن رہی تھی۔ میں اتنا آزاد ہوں کہ تمہیں تنہائی میں تو کیا، پوری دنیا کے سامنے اپنی باہوں میں بھر سکتا ہوں، اور کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہیں اپنا بنا چکا ہوں۔ سب جانتے ہیں ایزل صرف اپنے آقا کی ہے، مگر اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں بتانے میں آزاد نہ تھا۔ اب میں اتنا آزاد ہوں کہ تمہیں اور اس پوری دنیا کو چلا چلا کر بتا سکتا ہوں کہ میں تم سے صرف اور صرف تم سے پیار کرتا ہوں، مگر اس وقت نہیں بتا سکتا تھا کہ تب میں آزاد نہیں تھا۔ اب میں اتنا آزاد ہوں کہ جب چاہوں تمہاری طرف قدم اٹھا سکتا ہوں، تم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہوں، تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں، مگر اس وقت میرے لب اور ہاتھ ایسا کرنے میں آزاد نہیں تھے۔ میں تمہارے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، ورنہ تمہیں بتاتا کہ اس وقت کتنی شدت سے تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا دل چاہا تھا۔ انہوں نے وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتے تھے، سب دل کی باتیں جو اس شام دل میں ہی رہ گئیں، وہ آج انہوں نے کھول دی۔ میرے جنم دن کا اس سے بڑھ کر خوبصورت تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا ایزل، تم نے میری دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ تھینک یو جانم، تھینک یو سو مچ۔ انہوں نے اسے رخائی بخشی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بولے، آپ نے بھی۔ تھینک یو آقا۔ وہ بھی خوشی سے چھلکتی آنکھیں لیے بولی کہ خواہش تو اس کی بھی پوری ہوئی تھی۔ یہ بہت خوبصورت سرپرائز ہے ایزل، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا آج مجھے اس شام والی ایزل ملے گی، اور میں اس کھلے آسمان تلے سمندر کی نمی بھری ریت پہ کھڑے اپنی خواہش پوری کر سکوں گا۔ اور ہاں، میری یہ سب موٹی بالکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی گولو مولو ہو گئی ہے، بٹ آفٹر بیبی برتھ پہلے سی ہو جائے گی دیکھنا۔ وہ بے حد اطمینان سے بولے، بہت سکون محسوس کر رہے تھے وہ اپنے اندر۔ صرف یہی نہیں آقا، ایک اور سرپرائز بھی ہے، ذرا وہاں تو دیکھیں آپ۔ اس نے آپ کے خود ہی ان کو پکڑ کے پیچھے کی طرف گھمایا تو وہ دنگ رہ گئے۔ واؤ، بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا، اور پھر وہ چلتے ہوئے ان روشنیوں کے قریب چلے آئے۔ یہ سب تم نے کروایا ایزل؟ ایموشنل باتوں سے نکلتے ہوئے انہوں نے اس سیٹ اپ کی طرف ستائشی نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس کام میں حارث بھائی کی ہیلپ لی۔ جواب خلاف توقع تھا۔ کیا بول کر؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی کہ آگا مجھ سے ناراض ہیں، مجھے ان کے برتھ ڈے کو اس طرح خاص بنانا ہے کہ وہ مجھ سے جھٹ سے راضی ہو جائے۔ اس نے اپنا کارنامہ بتایا۔ یہ کام تو تم مجھے ایک ہاٹ کس دے کر بھی کر سکتی تھی، میں جھٹ سے مان جاتا۔ وہ شرارت سے بولے، ہاں جیسے اس رات مانے تھے۔ ایزل نے اس رات کا شکوہ کیا جب وہ اس کے قریب آنے اور کس کرنے پہ الٹا مزید غصہ اور خفا ہو گئے تھے، مگر اب مان جاتا۔ خیر، ہر کسی کے سامنے ناراضگی کا رونا ضرور رونا ہوتا ہے تم نے، اور خاص تو تم نے کچھ زیادہ ہی بنا دیا۔ کوئی اس طرح بن بتائے چپکے سے چھوڑ کر جاتا ہے بھلا؟ اور مینا سے کیا الٹا سیدھا بول کر آئی تھی؟ انہوں نے پھر سے شکوہ کیا تو ایزل مینا والی بات پہ ہنس پڑی۔ مینا سے تو میں نے دانستہ ایسا کہا تھا، مینا کو سب پتا ہے۔ اب یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ ہر حال میں آپ کو ساحل سمندر پہ بھیجنا ہے۔ مجھے پتا تھا سمندر کا سنتے ہی آپ بھاگے چلے آئیں گے۔ میں چھوڑ کے کب گئی تھی آقا؟ میں نے دانستہ ایسا کیا تھا تاکہ آپ میرے پیچھے یہاں تک چلے آئیں، خود سے بلاتی تو کبھی نہ آتے۔ آخری بات اس نے نہ روٹھے پن سے کہی۔ آقا فارس سمجھ گئے کہ مینا کی بچی بھی اس پلان میں شامل تھی، تبھی انہیں بے فکر کر رہی تھی کہ ایزل باجی مذاق کر رہی ہوں گی۔
اور وہ مینا کی بچی تمہارا لگایا کام بھول کر گارڈن کی صفائیوں میں مصروف تھی۔ خیر، تم ایک بار پکار کر تو دیکھتی، میں دوڑا چلا آتا۔ تمہیں یوں اکیلا یہاں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ گھر سے اتنی دور تم اکیلے ہی چلی آئی، پتہ ہے نا اپنی کنڈیشن کا۔ وہ اس کی فکر میں بولے۔ اکیلی کہاں آئی، حارث بھائی ساتھ ہی تو تھے۔ وہ مزے سے بولی۔ اچھا، اب کہاں ہے؟ انہوں نے شکر بھی کیا کہ چلو کوئی تو ساتھ تھا۔ یہیں تھے، شاید چلے گئے، میں نے تو کہا کہ رک جائیے گا، مگر کہنے لگے کہ مجھے کباب میں ہڈی نہیں بننا۔ ایزل بھی نہیں جانتی تھی وہ کب غائب ہو گیا۔ کیک کٹ ہونے کے بعد چلا جاتا، مجھے اس ہڈی کی موجودگی پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اگر فارس کا بھی دل چاہا اس کے اس خاص دن پہ ان کا وہ خاص دوست ان کے ساتھ ہوتا، جس نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا، بلکہ چھوٹے بھائی کی طرح۔ مجھے پتا تھا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسی لیے یہ ہڈی ابھی تک یہی موجود ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھو۔ اگر فارس کے عقب سے شوق بھری آواز اٹھی تو انہوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، جہاں حارث چہرے پہ مسکان لیے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے جگر، اس نے آگے بڑھ کر آگا فارس کو گلے سے لگایا۔ میں تم دونوں کے اسپیشل مومنٹس کو سپوائل نہیں کروں گا۔ کیک کھا کے اور گفٹ دے کر نکلتا بنوں گا۔ ان سے بغل گیر ہوا اور ان کے کان میں بولا۔ کیک کٹنے کے بعد تمہارا نکلنا بنتا بھی ہے، ورنہ کیک کے بعد تمہاری گردن بھی کٹے گی، وہ بھی اسی میٹھی چھری سے۔ خیر، تم ابھی تک ایزل کی وجہ سے رکے ہوئے تھے نا؟ آگا فارس خطرناک دھمکی لیے بولے، لیکن آخر میں اس پہ پیار بھی آیا تھا۔ جب تک تم نہ آتے اسے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتا تھا، اور جب تم آ گئے تو سوچا برتھ ڈے وش کر دوں اور کیک میں حصہ بھی ڈالوں۔ اب اتنی محنت کی ہے تمہارے خاص دن کو خوبصورت بنانے کی، تو میرا انعام بھی تو بنتا ہے نا۔ وہ محنت کا صلہ وصول کرنے کو رکا ہوا تھا۔ کیک تو بعد میں، پہلے اپنے بھائی کی طرف سے محنت کا یہ صلہ تو وصول کرو۔ آگا فارس نے اسے دبوچ کر اس کے ماتھے پہ ایک زور کا بوسہ دیا۔ ایزل ہنس پڑی، جبکہ حارث نے بمشکل اپنا آپ چھڑوا کے ماتھا آستین سے پہنچا۔ چچورا کہیں گا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑبڑایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جانے کے بعد بیوی کے ساتھ میں کچھ زیادہ اسپیشل مومنٹس کریٹ کر لوں گا؟ ارے بھائی، وہ تو میں گھر جا کے بھی کر لوں گا، مگر میرے دوست تمہارے ہونے سے یہ مومنٹ زیادہ جاندار اور یادگار رہیں گے میرے لیے۔ اس لیے آ جاؤ، مل کے کیک کٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن صرف میرے لیے ہی نہیں، تم دونوں کے لیے بھی اتنا ہی خاص ہے۔ انہوں نے حارث کو چیف گیسٹ کی حیثیت دی، جو تقریب کا سب سے خاص شخص ہوتا ہے۔ آگا فارس نے کیک پر سے گلاس کور ہٹایا تو اب کی وہ زیادہ واضح ہوا۔ یہ میڈیم سائز کا چاکلیٹ کیک تھا، جو اسکوائر شیپ میں تھا۔ سادہ سے سجاوٹ کے بیچ ایک طرف چھوٹا سا سوری، ایک طرف ہیپی 39th برتھ ڈے آگا جان لکھا ہوا تھا،
اور اس کے آگے ایک دل بنایا گیا تھا جسے ریڈ کریم سے فل کیا گیا تھا۔ ویسے تمہاری بیگم جان بتائے نہ بتائے، میں بتائے دیتا ہوں، یہ خوبصورت سا کیک اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے روٹھے شوہر کے لیے بنایا ہے۔ حارث نے بتانا ضروری سمجھا۔ میں اپنی ایزل کی ہینڈ رائٹنگ خوب پہچانتا ہوں۔ وہ ایزل کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے بولے۔ وہ کسی اور لفظ سے بھلے ہی نہ پہچانتے مگر اس کے آگا لکھنے کے سٹائل سے اچھی طرح واقف تھے۔ کیک پہ لکھے ہوئے کی رائٹنگ میں واضح فرق آ جاتا ہے مگر نام لکھنے کا سٹائل ہو بہو وہی تھا۔ وہ سنگل کے بجائے ڈبل اے لکھتی تھی، پہلا کیپٹل جبکہ دوسرا اسمال، اور جی لکھنے کا سٹائل بھی اس کا منفرد تھا، اور اے کے بیچ ایک ننھا سا دل بھی تھا جو وہ شروع سے بناتی آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ساری خوبصورتی شروع سے اسے نام میں ہی بھری ہوئی تھی۔ لفظ جان کی خوبصورتی دیکھ کر تو ان کی اپنی جان بے ایمان ہوئی تھی۔ رائٹنگ اور سجاوٹ کی داد تو میں بھی دوں گا مگر ٹیسٹ کا قبل اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حارث نے ٹیسٹ کو پوائنٹ کیا۔ کیک کا ذائقہ چاہے زہر سے بھی بدتر ہو مگر تمہارے منہ سے اف تک نہیں نکلنی چاہیے، آغا فارس نے دبی آواز میں کہتے ہوئے حارث کو تنبیہ کی۔ اف، دبانے کے چکر میں اس زہر سے تمہارے دوست کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ بھی انہی کے انداز میں گویا ہوا۔ صرف نام کے ہی بھائی مت بنو، اپنے عمل سے اپنی محبت کا ثبوت بھی دو۔ اپنی بہن کے لیے تم ایک جان تک نہیں دے سکتے، بہت افسوس کی بات ہے حارث۔ آغا فارس افسوس سے گویا ہوئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جان ہے ہی ایک، دو چار ہوتی تو دے بھی دیتا۔ خیر، میری ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، اور اب تو بچہ بھی آنے۔ حارث ایموشنل ہونے کی اداکاری کرتا بولا مگر بچے پر آ کر اس کی زبان اٹک گئی، آنکھوں میں اذیت نہ چھٹی۔ اس نے بر وقت زبان کو بریک لگائی۔ یہ تو وہ آغا فارس کو بتا دیتا، ان سے چھپا کے کرتا بھی کیا، مگر آج کے دن نہیں بتا سکتا تھا۔ آج خوشی کا دن تھا اور وہ اپنے غم کو ظاہر کر کے ان کی خوشی سپوائل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھنا، اس کیک کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے ہیں تم نے، نہ ملائے تو تجھے ان فرشتوں سے ملوا دوں گا جو قبر میں تیرا حساب کتاب کر رہے ہوں گے۔ آغا فارس نے حارث کو زبردست قسم کی دھمکی لگائی۔ وہ اس وقت اس کی آنکھوں کا درد بھانپ نہیں پائے تھے کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ آپ دونوں کب سے کیا باتیں کر رہے ہیں، چلیں نا کیک کاٹیں، مجھے میٹھے کی بہت کریونگ ہو رہی ہے۔ ایزل سے کیک کو دیکھ کر اب صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک تو یہ اور اس کی کھٹے میٹھے کی کریونگ، آغا فارس سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ ایزل، تم نے یہ سارا انتظام کروا لیا اور یہاں چلی بھی آئی اور میری منتظر بھی رہی، مگر کیا تمہیں یقین تھا کہ میں آؤں گا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر میں آج واقعی گھر لیٹ نائٹ آتا تو؟ کیک کاٹنے سے قبل انہیں خیال آیا تو پوچھنے لگے، ایسے کیسے آتے رات گئے؟ پپا نے آپ کو سختی سے تاکید کی تھی کہ شام سے پہلے پہنچنے کی، اور مجھے بھی یقین دلایا تھا آپ کے آنے کا، اور اسی یقین کے ساتھ میں یہاں چلی آئی۔ تو یعنی شائستہ نے اسے وہیں سے اطلاع فراہم کر دی تھی۔ ماما نے واقعی کافی سختی سے حکم جاری کیا تھا، اب اس حکم کی خلاف ورزی کیسے کرتا؟ ویسے بھی مجھے اپنی بیگم کی اتنی فکر تھی کہ میرا خود بھی دل چاہ رہا تھا جلد از جلد گھر پہنچنے کو، مگر جلدی کرتے کرتے بھی شام ہو گئی۔ ماں جی کے حکم اور بیگم کی فکر کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اب کیک کی قربانی پہ توجہ دیتے ہوئے اس کے ٹیسٹ کو ملاحظہ فرمایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ حارث نے ان کی توجہ کیک کی جانب مبذول کروانا چاہی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے ہر اس شخص کا تعارف جاننا ہے جو تمہاری ذات سے جڑا ہے، مگر شاید تم نے میرے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی جھوٹا تعارف ہی کروا رکھا ہے۔ نور کی یہ الفاظ سوزین کی یادداشت میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، ارہم نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے رشتے اس سے چھپا رکھے تھے اور بھنک تک نہیں پڑنے دیتا تھا۔ ارہم ابھی آفس میں ہی تھا اور وہ کمرے میں چکر کاٹتی نور کی باتوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ لڑکی آخر کیوں اتنی مشکوک تھی اور ارہم کیوں اس سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ تمہارے شوہر کی ماضی کی محبت اور میری طرح اس کی نہ جانے اور بھی کتنی محبتیں ہوں گی۔ ویسے یہ تعارف بھی ابھی ادھورا ہے، باقی کیا تم اسی سے جان لینا۔ اب میں چلتی ہوں کیونکہ وقت تو میرا بھی برباد ہو رہا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ وہ ارہم کی ماضی کی محبت ہے، اور یہ کہ یہ تعارف بھی ابھی ادھورا ہے؟ مکمل تعارف آخر کیا ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیوں دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ارہم کی ماضی کی محبت ہے؟ اور ارہم بھی یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے اس کا تعارف چھپانا چاہ رہا ہے۔ وہ سچ کیوں نہیں بولتا؟ اف، میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ سوزین اپنا سر پکڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ اب تھکنے لگی ارہم کی جھوٹوں سے، اس کی خفیہ باتوں سے۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس کی زندگی میں کون ہے، کہاں اور کس رشتے سے ہے، وہ جاننا چاہتی تھی۔ نور، نور، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھی سوچوں میں سرگرداں تھی جب ارہم نے اسے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ وہ کب آیا اسے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ کہاں گم ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یوں سر پکڑ کے کیوں بیٹھی ہو؟ سر میں درد ہے کیا؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کرنے لگا جبکہ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ دماغ میں نورالعین کی باتیں چل رہی تھی۔ کیا تم واقعی اس سے محبت کرتے تھے ارہم؟ اسے کتنی ہی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ بولی بھی تو کیا۔ ارہم الجھا۔ کس سے؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ شاید کل والی باتیں بھول چکا تھا تبھی سمجھ نہ پایا۔ انجان کیوں بن رہے ہو ارہم؟ اسے لگا ارہم دانستہ ایسا کر رہا ہے
میں واقعی نہیں سمجھ پایا نور کہ تم کس کی بات کر رہی ہو. میں تو صرف تم سے محبت کرتا ہوں یار. وہ ابھی بھی نہ سمجھی سے گویا ہوا. میں اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو کل اس بات کا دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ تمہاری ماضی کی محبت ہے. وہ گلابی ڈورے لیے اسے دیکھتی سوال کر رہی تھی جبکہ ارحم کا دل چاہا کہ اب وہ اپنا سر پکڑ لے. حد ہے نور، تم ابھی تک اسی کے بارے میں سوچ رہی ہو، حالانکہ اس بات کا میں تمہیں کل اسی وقت جواب دے چکا تھا. ارے نہیں تھی وہ میری محبت، جھوٹ بول رہی تھی وہ. تو پھر وہ کیوں ایسا کہہ رہی تھی؟ اتنی بڑی بات وہ آخر کیوں نکالنے لگی منہ سے؟ کوئی اتنی بڑی بات ایسا ہی نہیں کہہ دیتا ارحم. کوئی نہ کوئی رشتہ تو رہا ہی ہوگا تمہارا اور اس کا ماضی میں. سوزین مشکوک لہجے میں گویا ہوئی. میرا اس سے ماضی میں کیا رشتہ تھا کیا نہیں، نہ مجھے یاد ہے نہ میں یاد رکھنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے تو بس اتنا کہ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں. ماضی کا نہیں معلوم، مگر اب میرا اس سے صرف نفرت کا رشتہ ہے. وہ تنفر سے گویا ہوا. تو کیوں ہے تمہیں اس سے اتنی نفرت؟ نفرت کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے ارحم. کچھ کیا ہوگا اس نے جو تمہیں اس سے اتنی نفرت ہوگی. کم از کم یہی بتا دو کہ تمہیں اس سے نفرت کیوں ہے. مان لیا اس نے کہ نہیں تھی ارحم کو اس سے محبت، مگر نفرت کا سبب تو اسے جاننا ہی تھا. مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی نور، پلیز بند کرو اس ٹاپک کو. ارحم کی آنکھوں میں تکلیف اتر آئی تھی. وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا. مگر مجھے کرنی ہے، مجھے جاننا ہے کہ کیوں ہے تمہیں اس سے نفرت. وہ بضد لہجے میں بولی. کیوں ہے تمہیں اتنی دلچسپی؟ کیا میں نے کبھی تم سے پوچھا کہ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کون کون تھا، تمہارا کس سے کیا رشتہ تھا؟ جب میں نہیں کبھی تم سے پوچھتا تو تم کیوں پوچھتی ہو نور؟ کیوں دن رات یہی سوال پوچھ پوچھ کے مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کرتی ہو؟ وہ ضد چاہ کر چلانے لگا جبکہ سوزین اپنی جگہ میں بہت سی رہ گئی. آج پہلی بار ارحم نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ جب وہ نہیں پوچھتا اس کا ماضی تو وہ کیوں اتنی دلچسپی رکھتی ہے. میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں ارحم. میرے ماضی میں صرف تنہائی تھی، کھوکھلے رشتے تھے، کوئی اپنا نہیں تھا. میری زندگی میں آنے والے تم پہلے مرد ہو ارحم. نہ تم سے پہلے کوئی تھا نہ تمہارے بعد کوئی ہوگا. تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں کیونکہ میرا ماضی ایک کھلی کتاب تھا. سکتا ٹوٹا تو وہ صراحتاً بولی. مگر میری ماضی میں صرف بربادی تھی، صرف اذیت تھی، کرب تھا، درد تھا، دھوکے تھے، بے وفائی تھی. اور وہ لڑکی بھی اسی ماضی کا حصہ ہے. مجھے نفرت ہے اپنے ماضی سے اور ماضی میں بچھڑی اس لڑکی سے بھی جو آج تمہارے اور میرے بیچ چلی آئی ہے تمہیں مجھ سے بدگمان کرنے. وہ کس قدر کرب سے گویا ہوا تھا سوزین تو اس کی تکلیف دیکھ کر استجاب ہی رہ گئی. یعنی ماضی میں وہ لڑکی تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی، تبھی اس کے فریب سے تمہیں اتنی تکلیف پہنچی. سوزین سمجھ گئی کہ اس نے ارحم کو دھوکہ دیا ہے، مگر کس معاملے میں یہ نہیں جانتی تھی. اور یہ بھی سمجھ گئی کہ اپنوں کی طرف سے میری تکلیف ہی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ عرصے تک ساتھ رہتی ہے. تو یعنی وہ اس کی اپنی تھی، رکھتی تھی یا نہیں میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. مگر اب جو لوگ میرے لیے رتی بھر بھی اہمیت نہیں رکھتے، جن کے ساتھ میرا سیاہ ماضی جڑا ہو، جو فریبی ہوں اور جن سے مجھے نفرت ہو، ان کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات، سوچنا تک گوارا نہیں کرتا. وہ حموزت سے کہتا وہاں سے ہٹ گیا. تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اس کے بارے میں بات نہ کروں؟ اس نے بیڈ کی طرف جاتے ارحم سے پوچھا. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ پہ شک نہ کرو، میری محبت پہ شک نہ کرو نور. اس نے گزارش کی تھی. وہ تھکن بھرے انداز میں بیڈ پہ جا بیٹھا تھا اور یہ تھکن جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھی. ارحم، کوئی اگر مجھ سے یہ کہہ دے کہ وہ تمہاری ماضی کی محبت تھی تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تم سے پیار کرتی ہوں اور مجھ سے نہیں ہوا برداشت. کل سے اس کے لفظوں کے سبب تکلیف اٹھا رہی ہوں. تم سوچو، اگر کوئی تم سے آ کر میرے متعلق ایسی بات کرے تو کیا تم مجھ سے جواب طلب نہیں کرو گے؟ کیا مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ وہ اٹھ کر ارحم کے پہلو میں آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پوچھنے لگے. قسم سے ایک بار بھی نہ پوچھتا، ایک بار بھی تم سے جواب طلب نہ کرتا، کیونکہ مجھے کسی دوسرے تیسرے سے زیادہ اپنی بیوی پہ اعتبار ہے. اپنی بیوی کے ان لفظوں پہ یقین ہے کہ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہو ارحم. میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں. اس نے سوزین کی طرف شکوہ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سوزین ارحم کے اس یقین پہ اپنی جگہ شرمندہ سے رہ گئی. اس کا سر ایک دم سے جھک گیا. ارحم کو اس پہ اتنا یقین تھا، مگر وہ کیا کرتی پھر رہی تھی؟ ارحم کا یقین جتنا پختہ تھا، سوزین کا یقین اتنا ہی کھوکھلا. آئی ایم سوری ارحم. جھکے سر کے ساتھ وہ ندامت سے گویا ہوئی. پتہ ہے تمہاری یہی خاصیت مجھے بے حد پسند ہے کہ تمہیں اپنے کیے کا احساس فوراً ہی ہو جاتا ہے. وہ مدھم سا مسکرا کر بولا. میں تم پہ شک نہیں کرنا چاہتی تھی ارحم، مگر اس کے الفاظ ہی ایسے تھے کہ بس. وہ وضاحت دینے کو تھی جب ارحم اس کے لبوں پہ انگلی رکھے اسے چپ کروا گیا. بھول جاؤ سب، بس آئندہ شک نہیں کرنا. اس سے سب باتوں پہ مٹی ڈالنی چاہیے. نہیں کروں گی، اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. مگر اندر سے وہی جانتی تھی کہ بہت سے شک و شبہات ابھی باقی تھے جنہیں وہ چھیڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ارحم کی ناراضگی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی اور پھر کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہوتا تھا پوچھنے کا. جیسے ابھی بھی اصل سوال کا جواب تو وہیں رہ گیا تھا. یہاں وہ معافی مانگ رہی تھی
اور وہاں وہ اسے معاف بھی کر چکا تھا، مگر اس سب کے بیچ اصل جواب تو ادھورا ہی رہ گیا تھا کہ آخر اس لڑکی سے ارحم کا رشتہ کیا تھا۔ کیک کٹنگ سیریمنی شروع ہو چکی تھی۔ آقا فارس نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ مل کر کیک کٹ کیا۔ حارث نے تالیاں بجانے والا کام سر انجام دیا۔ آقا فارس نے آگا والا پیس نکال کر ایزل کو کھلایا کہ اس نام پہ صرف اسی کا حق تھا۔ رکو، یہ اپنا سوری بھی پکڑا، مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے سوری والا پیس بھی اس کی پلیٹ میں رکھا، جبکہ اپنی پلیٹ میں 39 والا پیس رکھ لیا۔ میرے حصے میں کیا خالی ہولی چاکلیٹ ہی آئے گی؟ مجھے بھی تو کچھ دو۔ حارث ان دونوں کا منہ اور پلیٹ دیکھتا بولا۔ میری جان، تمہارے لیے ہے نا یہ چاند والا پیس؟ آقا فارس نے مزے سے کہتے ہوئے چاند والا پیس اس کی پلیٹ میں رکھا۔ شکریہ میری جان۔ حارث بھی انہی کے انداز میں بولا۔ ایسے ناموں سے نہ پکارو، میری بیگم جیلس ہو جائے گی۔ وہ آہستگی سے بولے۔ فارس، یو آر سچ اے ڈارلنگ۔ وہ باز آنے کے بجائے الٹا مزید ایسے نام لے کر بولا اور دانستہ اونچا بولا۔ ہا ہا ہا۔ چمچ بھر بھر کے کیک سے انصاف کرتی ایزل ہنس پڑی۔ بیگم جیلس ہو جائے گی؟ ہو ہی نہ جائے وہ مجھ سے جیلس۔ حارث ان کی نقل اتارتا بولا تو وہ اس سے افسوس سے تکتے سر جھٹک کر کیک کھانے لگے۔ انم ڈنر بنا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، کیونکہ ابھی ڈنر کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ ابھی اسے کمرے میں آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب اعجاز دروازے پہ دستک دیتے کمرے میں چلے آئے۔ جی بابا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں اپنی بیٹی کے پاس؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ بابا آپ بھی نہ آئیں، بیٹھیں یہاں۔ ان کے اجازت مانگنے پہ انم نے مصنوعی روٹھے پن سے انہیں دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ پوچھو کہ نہیں کیوں آیا ہوں تمہارے پاس؟ کیونکہ آپ کا دل چاہ رہا ہوگا میرے پاس آنے کا، انم اداسی سے مسکرا کر کہتی ان کے شانے سے سر لگا گئی۔ اس کے ایسا کرنے سے انہیں ایزل یاد آئی تھی۔ وہ ہمیشہ لاڈ میں ان کے بازو سے سر ٹکا دیتی تھی، مگر انم ایسا بہت کم کرتی تھی، اور جب کرتی تھی تب اکثر اداس ہوتی تھی۔ تمہاری اداسی کا سبب جاننے آیا ہوں۔ انہوں نے اس کے جواب کو غلط قرار دیا تو اسے چونک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیسی اداسی بابا؟ میں تو اداس نہیں ہوں۔ اس نے بناوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجاتے ہوئے کہا۔ باپ ہو تمہارا، باپ چاہتا ہوں تمہاری اداسی کو، مگر اس اداسی کا سبب نہیں جانتا، اور سبب تم بتاؤ گی مجھے۔ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے کافی چپ چپ سی ہو، آفس بھی نہیں جا رہی۔ سب خیریت ہے نا بیٹا؟ جو بھی بات ہے مجھ سے شیئر کرو۔ انہوں نے اتنے پیار سے پوچھا کہ انم کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہیں۔ تمہارا جب دل چاہے جو دل چاہے مجھ سے شیئر کر لینا، میں تمہیں سننے کے لیے ہر لمحہ میسر رہوں گا۔ باپ کی آخری بات سے اسے حارث کی یہ بات یاد آئی تھی، اور اس کی آنکھوں کے نم ہونے کا سبب بھی اس کی یاد تھی۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے بابا۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا، کیونکہ اپنی آنکھوں کی نمی سے انہیں نہ پریشان کرنا چاہتی تھی، نہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ کیوں انم بیٹا؟ آفس میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تمہارے باس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ ماں سے تو کہہ دیا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، سو اس لیے نہیں جا رہی، مگر باپ سے جھوٹ نہ بول سکی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میرا دل بھر گیا ہے، مجھے نہیں کرنی اب کوئی جاب، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ لہجے میں دانستہ اکتاہٹ پیدا کرتی بولی تاکہ جھوٹ بھی سچ لگے۔ اتنی جلدی دل بھر گیا تمہارا؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں؟ میں اپنی بیٹیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بلبوتے پہ کچھ کرتا دیکھنے کا مطمئن ہوں، اور تم 1-2 مہینے میں ہی کام سے تنگ آ گئی۔ تم ایک جاب نہیں کر سکتی تو کل کو اگر بزنس سنبھالنا پڑ گیا تو وہ کیسے سنبھالو گی بیٹا؟ اعجاز ڈانٹ نہیں رہے تھے، نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ ایزل ہے نا بابا، وہ سنبھال لے گی بزنس، مجھ سے نہیں ہوتے باہر کے کام، میں گھر کے کاموں میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ بالکل شرمندہ نہ ہوئی۔ ایزل تو میرے بچے اپنے شوہر کا کام بانٹے گی، اس کا سہارا بنے گی، آخر کو وہ بھی برسوں سے اکیلا محنت کرتا آیا ہے، مگر میرا بزنس آئندہ تمہارے حوالے ہوگا۔ میری دونوں بیٹیاں ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس وومن بھی کہلائیں گی۔ یہ سوچ کے میں تو اتنا مطمئن تھا، مگر اب تم ایسے کہہ رہی ہو۔ اعجاز تو پتہ نہیں کیا کیا سوچے بیٹھے تھے۔ اچھا بابا، آپ ناراض تو نہ ہو، میں انکار تھوڑی نہ کر رہی ہوں، بس فی الحال مجھے بریک چاہیے تھا، اور لمبے بریک کے لیے باس راضی نہ تھے، سو میں نے پکا بریک لے لیا۔ آپ کے لیے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں، اب جب کہیں بزنس جوائن کر لوں گی، کہیں تو کل سے چلوں آپ کے ساتھ۔ انم ان کا موڈ صحیح کرنے کو بولی۔ نہیں، تم اپنی لمبی بریک انجوائے کرو اور مجھے بتاؤ کہ اداس کیوں ہوں۔ انم کو لگا کہ بزنس جاب اور کام جیسی باتوں میں لگ کے وہ بھول گئے ہوں گے، تو ایسا نہیں تھا، ان کا سوال ابھی بھی وہی تھا۔ بابا میں نہیں ہوں اداس، آپ کو سچ سچ بولنا انم، نہ ہی جھوٹ بولنا نہ ہی ڈالنا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی جب وہ اسے ٹوک کر بولے۔ پتہ نہیں بابا، بس ایسے ہی آج کل کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ بہتر جواب یہی تھا کہ خود بھی اپنی اداسی کی وجہ سے لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، جو کہ اس نے کر دیا۔ دل لگے گا بھی کیسے؟ جاب بھی چھوڑ دی، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، نہ ہمارے پاس بیٹھتی ہو نہ کہیں باہر نکلتی ہو۔ اعجاز کو یہی لگا کہ اکیلے بیٹھ کر شاید وہ اپنی تنہائی اور اپنے ساتھ گزرے غموں کے بارے میں ہی سوچ کر اداس رہتی ہوگی۔ باہر آیا جایا کرو، اپنی دوست کے ساتھ ہی چلی جایا کرو۔ اور وہ تمہارا اداسی بھگانے والا دوست کہاں ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب جس کے پاس ہر بیماری کے ساتھ ساتھ تمہاری اداسی کا علاج بھی موجود رہتا ہے۔
انہوں نے اسے باہر گھومنے کا مشورہ دیا، حور کا ذکر کیا تو حارث بھی یاد آ گیا، جبکہ اس کے ذکر پہ انم نے بہت ضبط کر کے اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکا تھا۔ جتنا وہ اس شخص کے نام اور ذکر سے دور بھاگ رہی تھی، اتنا ہی اس کا ذکر بار بار اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ کہاں ہے جس کے پاس اس کی اداسی کا علاج موجود رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہے، اور اب تو اس کی اداسی کا سب سے بڑا سبب بھی وہی تھا۔ اب کون علاج کرے اس اداسی کا؟ وہ خود تو کرنے سے رہا۔ پتہ نہیں، آج کل مصروف ہوں گے شاید۔ انم نے حلق میں اٹکے آنسوں کو پیتے ہوئے ہولے سے جواب دیا۔ کافی اچھا لڑکا ہے، ہمیشہ اس سے مل کر دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اعجاز حارث کے لیے دعا گو ہوئے تھے۔ آمین۔ انہوں نے دعا کی تو انم کے لبوں سے بے ساختہ اس کے لیے آمین نکلا۔ اس کے سبب تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی خوشیوں کی دعا کرتی تھی، اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اٹھو یہاں سے شاباش، اور چل کر ہمارے پاس بیٹھو، بلکہ آؤ آج مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ وہ ایزل کون سی مووی دیکھتی تھی جسے دیکھ کر اس کی ہنسی نہیں رکتی تھی؟ انہوں نے انم کی اداسی بھگانے کا طریقہ نکالا۔ ایزل تو خود ایک بہت بڑی فلم ہے بابا، وہ خود کو دیکھ لے تو بھی ہنسنا بند نہ کرے۔ انم کو بھی اس اداسی میں مذاق سوچا۔ خبردار، جو میری اتنی پیاری بیٹی کو جوکر کہا تھا۔ تبھی نادیہ بھی چلیں اور انم کی بات سن چکی تھی۔ اس سے تو نہیں کہا بیگم، مگر آپ نے ضرور کہہ دیا، اعجاز شرارتاً بولے۔ میں کیوں کہنے لگی؟ میں تو یہ کہنے آئی ہوں کہ ڈنر کرنے کا ابھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ 8 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ پڑا تھا۔ مووی دیکھتے ہوئے جو کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اعجاز نے دانستہ بھولنے کی اداکاری کی۔ بابا پاپ کارن، انم جھٹ سے بولی۔ ہاں پاپ کارن، بیگم آپ ہمارے لیے پاپ کارن بنا کر لائیں، ہم باپ بیٹی زبردستی مووی دیکھنے جا رہے ہیں، آپ بھی آ کر ہمیں جوائن کر لیجیے گا۔ انہوں نے پاپ کارن کی فرمائش جاری کی۔ وہ انم کی اداسی بھگانے کی اتنی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ وہ آج بھی اس بات پہ پچھتاتے تھے کہ وہ ایزل کی اداسی بھانپ نہ پائے، کبھی اسے بٹھا کر نہ پوچھا کہ بیٹا کیوں اداس ہو، جو بات ہے وہ ہم سے شیئر کرو۔ وہ اکیلی اتنی تکلیفیں کاٹتی رہی، محبت کی غم سہتی رہی، اور وہ جان ہی نہ پائے، کبھی پوچھا ہی نہ کہ یہ اداسی بیماری کے سبب ہے یا کسی اور سبب۔ اگر پوچھ لیتے تو شاید آج اس سے دور نہ ہوتے، آج شاید یہ فاصلے نہ ہوتے، بہت سی حقیقتیں پہلے ہی کھل جاتی جو اینڈ وقت پہ کھلی تھی۔ پاپ کارن میں بنا دیتی ہوں، مووی آپ لوگ ہی دیکھیں، مجھے اور بھی بڑے کام ہیں۔ نادیہ کو کبھی ان کی لگائی فلمیں پسند ہی نہیں آئی تھی اور بور ہو کر اٹھ جایا کرتی تھی، جبکہ تینوں باپ بیٹیاں بیٹھ کے ہنستے رہتے۔ آ جاؤ انم، میں تب تک کوئی مووی سلیکٹ کرتا ہوں۔ اسے آنے کا کہتے وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ انم نے کب سے رو کے اپنے آنسوں کا ذات، یہ کیسی بے بسی ہے کہ اپنوں سے چھپ کر رو بھی نہیں سکتی، اپنوں سے آنسو چھپانا بھی اس قدر مشکل ہو گیا۔ وہ آستین سے آنسو پوچھنے لگے کیونکہ اس کی بھیگی اور سرخ آنکھوں سے اعجاز اندازہ لگا لیتے کہ وہ روئی ہے، اسی لیے تو وہ چھپ کے بھی نہیں رو سکتی تھی کہ رونے کے بعد کے اثار بھی آنکھوں سے نظر آ جاتے تھے۔ اس کا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی مووی دیکھنے کا، مگر صرف باپ کی خوشی کی خاطر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہم جان، کیک کٹنے کے بعد گفٹ بھی پیش کیا جاتا ہے، آپ نے تو باقاعدہ کھا پی کے انصاف بھی کر لیا، اب تو پیش کر دیں، کہاں ہے میرا گفٹ؟ ایزل کی طرف سے گفٹ نہ پا کر وہ پوچھنے لگے۔ ارے یہ کیک ہی تو تھا آپ کا گفٹ، میں نے کتنی محنت لگا کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ ایزل حیران ہوئی کہ اس کے بعد کیسا گفٹ، جبکہ یہ حیرت بناوٹی تھی۔ تم مجھے میرا گفٹ دو گی یا میں خود وصول کروں؟ وہ سیمانی خیزی سے دھمکی لگاتے بولے تو وہ سٹ پٹا گئے کہ ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ حارث کے سامنے ہی کچھ جسارت کر بیٹھتے۔ گفٹ تو گھر پر ہے، اس نے بتایا، جبکہ انہیں لگا شاید وہ بہانے بنا رہی ہے۔ اتنا سارا اہتمام کر لیا، خود بھی چل گئی، مجھے بھی بلا لیا، مگر گفٹ گھر پہ ہی چھوڑ دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ گفٹ یہیں ہے، لاؤ دو۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے؟ جب گاڑی میں بیٹھی تو خالی ہاتھ ہی تھی، حارث نے مداخلت کی۔ سچی آگا، گفٹ نہیں لائی میں، مجھے تو بس پہلے آپ کو منانا تھا، مجھے ڈر تھا کہیں آپ مزید خفا نہ ہو جائے، سب دھرے کا دھرے نہ رہ جائے، میرے لیے زیادہ ضروری آپ کا ماننا تھا۔ وہ انہیں یقین دلاتی بولی۔ ایسا خیال بھی کیوں کر آیا تمہیں کہ میں تمہاری اتنی محبت کو ٹھکرا کر پلٹ جاتا؟ اتنا خفا تم سے کبھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھی یقین دلایا۔ اٹس اوکے، اگر گفٹ یہاں نہیں ہے میں گھر جا کر دیکھ لوں گا، میری یسو نے مجھے کیا گفٹ کیا ہے۔ وہ اس کی خفت مٹانے کو بولے۔ کتنا خوبصورت مومنٹ تھا کہ وہ اس سے حق کے ساتھ گفٹ مانگ رہے تھے، مگر وہ دے ہی نہ پائی، اسے افسوس ہوا گفٹ نہ لانے پہ۔ دراصل ہر بار مجھے میری چھٹکی گفٹ کیا کرتی تھی، مگر اس بار مجھے میری بیوی گفٹ دے گی تو بس تبھی ایکسائٹمنٹ میں مانگ رہا تھا۔ یہ برتھ ڈے میرے لیے بے حد خاص ہے کیونکہ ہر بار میری چھٹکی میرا جنم دن سیلیبریٹ کرتی تھی، مگر اس بار میری بیوی نے اتنا اہتمام کروایا ہے۔ جب حیثیت بدل جاتی ہے تو احساسات اور جذبات بھی بدل جاتے ہیں۔
وہ ایزل کو شانوں سے تھامتے اپنے حق سے گفٹ مانگنے کا سبب بتا رہے تھے۔ ہر بار میں ابھی اپنے آقا کے جنم دن کا کیک کاٹتی تھی، مگر اس بار اپنے شوہر کے جنم دن کا کیک سجانے اور کاٹنے تک میرے جو محسوسات تھے وہ ہر بار سے بالکل منفرد تھے۔ ایزل نے بھی اپنے احساسات بیان کیے جو حیثیت بدل جانے کے بعد الگ طرح سے پیدا ہوئے تھے۔ میری جان، انہوں نے ایزل کے ماتھے پہ بوسہ دیا، جبکہ حارث نے اس خوبصورت منظر کو ٹیبل کی سجاوٹ اور کیک سمیت اپنے موبائل کیمرہ میں قید کر لیا، کیونکہ وہ کیک کٹنے کے مومنٹ کی تصویر نہیں لے پایا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فوٹو شوٹ چھوڑو اور بتاؤ کہ تمہارا گفٹ کہاں ہے؟ ایزل سے توجہ ہٹا کر آگا فارس ریب کے حارث کو گھیرا۔ میرا گفٹ گاڑی میں ہے، مجھے تمہاری بیوی کی طرح تمہیں منانا تھوڑی نہ تھا، سو گفٹ کو امپورٹنس دی، ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ موبائل جیب میں رکھتا گاڑی کی طرف چل پڑا جو قریب ہی کھڑی تھی۔ دیکھیں کیسے بات لگا کر گئے ہیں، ایزل منہ بنا کر بولی۔ سویٹ ہارٹ مذاق کر رہا ہے وہ، انہوں نے اس کا منہ صحیح کرنا چاہا۔ یہ رہا گفٹ، حارث جلد ہی چلایا۔ یہ اتنی ساری چاکلیٹس اور کینڈیز تم میرے لیے لائے ہو؟ آگا فارس اس کے ہاتھوں میں چاکلیٹس کا بوکے دیکھ کر حیران ہوا۔ نہیں، تمہارے ساتھ کھڑی میٹھے کی کریونگ پہ آدھی رات کو تمہارا سر کھانے والی کے لیے۔ حارث بوکے ایزل کی طرف بڑھاتا بولا، جس میں چاکلیٹس کے ساتھ ساتھ کھٹی میٹھی کینڈیز بھی تھیں۔ سچ میں یہ میرے لیے ہے کیا؟ اوہ تھینک یو سو مچ حارث بھائی۔ ایزل نے جھٹ سے بوکے تھام لیا۔ 1 منٹ قبل حارث کی بات پہ بنا منہ جھٹ سے صحیح ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی اس پہ مہربانی، میرا گفٹ کہاں ہے؟ آگا فارس نے ابرو چکایا۔ اوپس، وہ لانا تو میں بھول ہی گیا۔ حارث تانستہ سر پہ ہاتھ مارتا بولا۔ ایزل اس کی نوٹنکی سمجھتی مسکرا دی، جبکہ آگا فارس دانت کچکچانے لگے۔ تم میرے گفٹ کی بات کر رہے تھے، بھولا مت۔ ارے نہیں، میں تو ایزل کی گفٹ کی بات کر رہا تھا، اس نے اتنی محنت کی، میں نے سوچا ایک چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے بھی تو بنتا ہے۔ رہا تمہارا گفٹ تو وہ ادھار صحیح۔ حارث نوٹنکی پہ اترا۔ گفٹ تو میں تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کے بھی نکالوں گا۔ وہ اس کی طرف پڑے۔ کیا نکالو گے؟ دل جگر گردہ پھپھڑا، سب پہلے سے تمہارا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتا لہک لہک کر بولا، نہیں، میں وہ دکھتی رگ نکالوں گا جو صرف تمہاری ہے اور تمہیں پریشان کیے رکھتی ہے۔ یہی رکنا ذرا۔ وہ پھر سے دکھتی رگ کو چھیڑ بیٹھے۔ اچھا یار، بس بس، دے رہا ہوں گفٹ۔ حارث نے ڈرامہ ترک کیا۔ جب تک گفٹ نہیں دوں گا یہ کمینہ دکھتی رگ چھیڑ چھیڑ کے میرا دل جلاتا ہی رہے گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف واپس کیا اور جب لوٹا تو ہاتھ میں ایک رول نما گفٹ تھا۔ لے پکڑ اپنا گفٹ، بے حد مہنگا ہے، تو بھی کیا یاد کرے گا کسی سخی سے پالا پڑا تھا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ مہنگا تو نہیں، مگر ہلکا ضرور لگ رہا ہے۔ آگا فارس نے زیرو وزن والے اس گفٹ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ آگا فارس گفٹ الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے جب ایزل چاکلیٹ کھاتی ہوئی ان کے پاس آ کر حارث سے پوچھنے لگی۔ ایک بہت خاص چیز۔ وہ آگا فارس کو شرارت سے دیکھتا ایزل سے بولا، مجھے تو یہ کوئی مذاق لگتا ہے، کوئی رول ہوا پیپر سا، کہیں تم نے سائن کر کے اپنی پراپرٹی میرے نام تو نہیں کرتی؟ آگا فارس ریپ ہوئے پیپر کو کھولنے لگے۔ ایسا گفٹ تو میں اپنے برتھ ڈے پہ تم سے چاہتا ہوں، ایک آدھ پلاٹ ہی میرے نام کر دینا، میں اتنے میں ہی راضی ہو جاؤں گا۔ وہ معصومیت سے بولا، تمہاری راضی ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میں تمہارا کہا پورا کروں۔ آگا فارس نے اس بار ایک ہی جھٹکے سے گفٹ پیپر پھاڑ ڈالا تو اس کے اندر سے واقعی ایک کاغذ نکلا جو رول ہوا تھا اور اس کو ریبن کی گرہ لگائی گئی تھی۔ بہت قیمتی ہے۔ اس سے قبل آگا فارس سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے وہ بول اٹھا، دیکھ لیتے ہیں تمہارے قیمتی خزانے کو۔ انہوں نے بولتے ہوئے ریبن کی گرہ کھول کے رول ہوا کاغذ کھولا تو پھر بے ساختہ ان کے جبڑے بھیج آئے۔ انہوں نے کاغذ سے نظریں ہٹا کر حارث کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ کیا ہے؟ مجھے بھی تو دکھائیں۔ ایزل نے متجسس ہوتے ہوئے جھٹ کاغذ ان کے ہاتھ سے لیا۔ تمہارے پاس میری طرح من پسند بیوی جو نہیں، یہ کہہ کر میرا دل جلانے والے کو اس کے جنم دن پہ میری طرف سے دعاؤں کا قیمتی تحفہ، خوش رہو۔ وہ رک رک کر پڑھتی گئی اور پھر اس لٹکے منہ کے ساتھ حارث کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعی انہوں نے صرف یہی تحفہ دیا ہے اپنے دوست کو؟ سیریسلی؟ آگا فارس نے ماتھے پہ شکنیاں لیے حیرت سے حارث کو دیکھا۔ دعاؤں سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ حارث نے فلسفہ جھاڑا، بلکہ یہ سچ ہی کہا تھا۔ بالکل، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ چاکلیٹ کی بائٹ پڑتی ایزل نے بھرے منہ کے ساتھ اتفاق کیا۔ تم چپ رہو، آگا فارس نے اسے ٹوکا۔ مجھے خالی خولی دعائیں نہیں چاہیے، چپ چاپ شرافت سے میرا گفٹ نکالو یا پھر وہ کیک جو ابھی تم نے ٹھونسا ہے۔ انہوں نے ہاتھ آگے کرتے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے گفٹ مانگا۔ خالی خولی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ یہ سارا انتظام جو میں نے کیا ہے یہ کسی کھاتے میں نہیں آتا کیا؟ اور رہی بات کیک کی تو وہ اپنے اصل مقام پہ پہنچ کے باقی کھانے کے ساتھ مکس ہو چکا، وہ میں نہیں نکال سکتا، سوری۔ وہ آگا فارس سے ڈبل حیران ہوا اور آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کیک نکالنے سے معذرت کی۔ شٹ اپ، وہ خفا خفا سے بولے۔ اچھا میری روٹھی محبوبہ، لا رہا ہوں تمہارا تحفہ۔ حارث ہنستا ہوا تیسری بار گاڑی کی طرف کیا اور اس بار ایک شاپنگ بیگ لیے چلایا۔
یہ رہا میری طرف سے ایک ادنا سا تحفہ، اسے قبول کرو اور مجھے اجازت دو، اب میں چلتا ہوں۔ آغا فارس نے بیگ کے اندر جھانکا تو ایک کے بجائے کئی گفٹس تھے، شاید پرفیوم، شرٹس اور دیگر چیزیں۔ بلکہ ہاں، ایک چیز تو میں بھول گیا تھا۔ حارث کو اچانک یاد آیا تو جیب میں سے 2 کاغذ نکالے۔ کہ آج تم اتنے کاغذ کہاں سے اکٹھے کر کے لائے ہو؟ کاغذ پہ پھر سے چوٹ کی گئی۔ یہ ٹکٹس ہیں، اب تم دونوں کے ہنی مون کی ٹکٹس تو لانے سر آ۔ سو مووی کی لے ہے، کل ایک بہت زبردست اور رومانٹک سی مووی ریلیز ہو رہی ہے، تم دونوں ضرور جانا، ویسے بھی بہت کم آؤٹنگ پہ جاتے ہو تم دونوں۔ ایک حارث ہی تھا جسے دونوں کی رشتے کا کتنا زیادہ خیال تھا۔ تم بھی آ سکتے ہو ویسے، وہاں اکیلے ہم نہیں اور بھی لوگ ہوں گے، سو تم بھی صحیح۔ آغا فارس نے اسے بھی دعوت دی۔ ہاں حارث بھائی، آپ بھی آ جائیے گا۔ ایزل بھی بولی کہ حارث کے ساتھ ان دونوں کا کتنا اچھا وقت گزرتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میرے پاس فارس کی طرح چونکہ من پسند بیوی نہیں ہے، سو میں نہیں چل سکتا، اور دوسری بات جو میں دہراتا چلوں کہ مووی رومانٹک ہے، سو شرمیلے لوگوں کو میں انکمفرٹیبل فیل نہیں کرواتا۔ اس نے بیوی والی بات مذاق، جب شرمیلے لوگوں والی بات سنجیدگی سے کی۔ وہ واقعی کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایزل تو اس کی دوسری بات پہ چھینک کر رہ گئی۔ تمہارا شکریہ حارث، نہ صرف میرے اس دن کو اسپیشل بنانے کے لیے، بلکہ ہر اس چیز کے لیے جو تم نے ہمارے لیے کی۔ اگر فارس صدقے دل سے بولتے ٹکٹ سام کر جیب میں رکھنے لگے۔ اچھا بس بس، اب زیادہ ایموشنل مت ہو اور نہ ہی فارمل۔ میرا تو شکریہ کر لیا، میرے جانے کے بعد اپنی بیگم جان کا بھی اچھے سے شکریہ ادا کر لینا۔ حارث ان کے گلے لگتا ان کے کان میں مانی خیزی سے بولا، شکریہ؟ اور وہ بھی کوئی ایسا ویسا؟ وہ بھی ایک آنکھ دبا کر بولے، اوکے ایزل، چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اب کے ایزل کا گال تھپتھپا کر بولتا چل دیا۔ بائے بائے حارث بھائی۔ ایزل نے ہاتھ ہلا کر بھی الوداع کیا۔ جیا ڈارلنگ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ جیا دروازے پہ کھڑی تھی اور سامنے صوفے پہ بیٹھا یاور اسے اندر بلا رہا تھا۔ تمہاری ڈارلنگ تو وہ شہزین ہے نا، حیرت ہے کہ تم نے اسے بلانے کی بجائے آج مجھے نہ جانے کہاں سے یاد کر لیا۔ کیا ہوا؟ آج اس نے تمہیں اپنے شوہر پہ فوقیت دے دی کیا؟ وہ تمسخر اڑاتی اندر چلیے، تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ میری ڈارلنگ ہے؟ ارے میری ڈارلنگ تو تم ہو جیا، یاور سگریٹ کی کش لگاتا بولا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ بات مان جاؤں گی؟ میں جیا ہوں مسٹر یاور، بے وقوف نہیں، سیدھی طرح بتاؤ کیوں بلایا ہے مجھے؟ یاور نے جیا کو کال کر کے اپنے گھر بلایا تھا، وجہ نہ پہلے بتائی نہ اب بتا رہا تھا، بس کہا ایک ضروری بات کرنی ہے، اور جیا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے چلی آئی تھی۔ اس شخص کے پاس جسے اپنی دوست کے ساتھ دیکھنا اسے گوارا نہ تھا۔ ریسٹورنٹ کی اس شام کے بعد سے نہ جیا شہزین سے ملی تھی نہ شہزین جیا سے۔ ہاں، یاور سے اس کا کہیں نہ کہیں سامنا ہو جاتا تھا۔ ایک بہت ضروری کام سے بلایا ہے تمہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم میرا وہ کام ضرور کرو گی، وہ جیا کو گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ آخر کو کام پڑنے پر ہی یاد کیا ہے مجھے، یہی ویلیو ہے میری تمہاری نظر میں۔ جیا نے شکوہ کیا۔ تمہاری ویلیو تو اس دل میں سب سے اوپر ہے جیا ڈارلنگ، وہ سینے پہ دستک دیتا بولا۔ لگتا ہے تمہارے شہزین سے معاملہ خراب چل رہا ہے، جو تم مجھ پہ لائن مار رہے ہو۔ آج کل وہ وقت نہیں دے رہی کیا، جو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ جیا چلے کٹے انداز میں بولی۔ یاور کو اس کا وقت نہیں چاہیے، یاور کو تمہارا وقت چاہیے۔ یاور نے انگشت شہادت اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ محبت کے دعوے دار تو تم اس سے ہو، پھر وقت میرا کیوں چاہیے؟ وہ الجھی۔ محبت؟ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ جیا کی الجھن اس کے ہنسنے پہ مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ ہنسنے کا سبب سمجھ نہیں پائی تھی۔ تمہاری بات پہ ہنس رہا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ میں اور شہزین سے محبت؟ واٹ اے جوک جیا، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس پڑا اور یوں بولا تھا جیسے یہ کوئی ناممکن بات ہو۔ تو کیا تمہیں شہزین سے محبت نہیں ہے؟ اس نے رک رک کر کنفیوز سے انداز میں پوچھا۔ ہو ہی نہ جائے مجھے اس جیسی لڑکی سے محبت، وہ سر جھٹکتا نخوت سے بولا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ کیا سب؟ یاور نے کش لگا کر دھواں چھوڑا تو دھوئیں کے مرگولے جیا اور اس کے چہرے کے بیچ حائل ہوئے۔ اس سے ملنا، اس سے باتیں کرنا، اس سے محبت کے دعوے کرنا۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ فریب، وہ لفظ فریب پہ زور دیتا بولا اور آخری سانسوں تک پہنچا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ فریب؟ جیا نے کچھ بے یقینی سے اس کا لفظ دہرایا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ تفصیلاً جاننا چاہتی تھی۔ کم آن جیا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ نا میرے پاس، پھر بتاتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیا کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو جیا قدم قدم چلتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ یہاں بیٹھو، اس نے اپنی تھائی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حکم صادر کیا تو جیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس فریب پہ مبنی کہانی سننا چاہتی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ وہ کھڑی رہی تو یاور دوسرا سگریٹ سلگاتا دوبارہ بولا۔ اس بار جیا فوراً بیٹھ گئی۔ مائی ڈارلنگ، اس نے سگریٹ کا کش بھرتے ہوئے دھواں جیا کے چہرے پہ چھوڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھیڑنے لگا۔ تم شہزین کے ساتھ چیٹ کر رہے ہو، آخر کیوں؟ بیٹھتے ہی اس سے پوچھا۔ کیونکہ وہ اسی لائق ہے، یاور اپنے دونوں ہاتھوں کی مصروفیات جاری رکھتا بولا۔
کوئی وجہ تو لازمی ہے، مجھے بتاؤ یاور۔ وہ دلچسپی رکھتی تھی جاننے میں۔ وجہ تو نہیں بتاؤں گا جیا ڈارلنگ، مگر اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایسا کر کے میں شہزین سے اپنا بدلہ پورا کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے محبت بالکل نہیں ہے، میں اس کے ساتھ صرف تب تک ہوں جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ یاور شہزین کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ سوچے سمجھے پلان کے تحت ہے، اسے شہزین سے محبت ہرگز نہیں ہے۔ یہ جان کر جیا کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ وہ خواہ ہی اتنے مہینوں سے چل رہی تھی۔ کیسا بدلہ یاور؟ امید تھی کہ شاید وہ بتا دے، تبھی اس نے پوچھا۔ کچھ راز ہی رہیں تو بہتر ہے۔ تم بس اتنا جان لو کہ مجھے تمہاری دوست میں رتی بھر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، تم میں ضرور ہے۔ یو نو وٹ، تم مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جیا، بہت خوبصورت۔ وہ جیا کی گردن پہ انگشت شہادت پھیرتا بولا تو جیا نے تھوک نکلا۔ یاور، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ اس کا گردن پہ سرکتا ہاتھ پکڑتی پوچھنے لگی۔ کیا تمہاری خوبصورتی کے بارے میں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، مجھ میں انٹرسٹ رکھنے کے بارے میں۔ اس کا سوال دوسرا تھا۔ تم میں ہی تو انٹرسٹ ہے جانے من، وہ مانی خیزی سے کہتا اس کی گردن پہ جھک گیا تو اس کے ہونٹوں کے لمس سے جیا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سگریٹ پینے کے سبب یاور کے ہونٹ کچھ زیادہ ہی گرم تھے۔ جیا تو آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرتی تھی۔ جیا ڈارلنگ، یاور نے سرگوشی بھری آواز میں اسے پکارا۔ بولو یاور، وہ آنکھیں بند کیے ہی بولی۔ میری جان، میرا ایک کام کرو کہ وہ سوچے سمجھے پلان کے تحت بالکل اہم پوائنٹ پہ آ کے پوچھ رہا تھا تاکہ انکار ہو ہی نہ سکے۔ تم جتنے کام بولا کہ اتنے کروں گی یاور، وہ تو دل و جان سے راضی تھی۔ بس ایک کام۔ وہ پیچھے ہٹا اور ہاتھ میں جلتے سگریٹ کو ایش ٹرے میں رکھا۔ کہو، پوچھا کیا؟ پہلے وعدہ کرو انکار نہیں کرو گے۔ اس نے وعدہ لینا چاہا۔ تم بھی وعدہ کرو یاور، مجھے اپنا بناؤ گے۔ اسے بھی وعدہ چاہیے تھا۔ او جیا ڈارلنگ، تم تو آلریڈی ہی میری ہو۔ یاور نے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف جھٹکا دیا تو وہ اس کے چہرے پہ جھک کر رہ گئی، لبوں پہ بے ساختہ دلکش سی مسکراہٹ دور کی۔ اب کام بتاؤں؟ یاور نے کمال چلاکی سے ایسا جواب دیا تھا کہ نہ وعدہ کیا اور جیا بھی مطمئن ہوگی۔ کہو، اس نے کہنے کو کہا اور یاور سب کہتا چلا گیا جو جیا کو کرنا تھا۔ او مائی گاڈ! جیا پہلے تو سب سن کر حیران ہوئی تھی۔ حیران بعد میں ہو لینا، ابھی تو جو کہا ہے وہ سمجھ لو، جب میں کہوں تب اس کام پہ عمل شروع کرنا ہے۔ اوکے، کرو گی نا؟ آخر میں اس نے امید سے پوچھا۔ جیا تمہارے لیے سب کرے گی یاور۔ وہ یاور کے چہرے پہ انگلی پھیر کر ایک آنکھ دبا کر بولی۔ اب آئے گا مزہ۔ ایک چہرہ تصور ملا کے سوچتی وہ مسکرانے لگی اور یہ مسکراہٹ شیطانی بھری تھی۔ تھینکس جیا، انفیکٹ یوں خالی خلی تھینکس کا جی نہیں چاہ رہا، ذرا قریب آؤ نا، اچھی طرح سے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اس نے مانی خیزی سے کہا اور خود ہی جیا کا چہرہ خود پہ مزید جھکا لیا۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے غیر اہم لوگوں کو بھی جال میں پھنسا کے منہ لگانا پڑ رہا تھا۔ خیر، اپنے بدلے کی خاطر اسے یہ بھی منظور تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک خوبصورت رات کے سپرد کردہ خود گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی ساحل سمندر سے دور لاتا سڑک پہ چڑھا گیا۔ کب سے ان دونوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا اس کا چہرہ اب یوں تھا جیسے صدیوں سے اس چہرے نے خوشی کا ذائقہ ہی نہ چکھا، کیونکہ کب سے ان کے سامنے چڑھایا خوشی کا خول اب اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اتار پھینکا تھا۔ کتنا مشکل ہے دکھاوا کرنا حارث، یہ تجھے آج معلوم ہو ہی گیا ہے۔ وہ ایک تلخ اور بے بسی بھری سانس خارج کرتا بولا، کیونکہ اتنے وقت سے آغا فارس اور ایزل کے سامنے خوش ہونے کا دکھاوا ہی تو کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہ ہوا کہ وہ اندر سے کتنا دکھی ہے، کتنا تکلیف میں ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس شخص نے 2 روز قبل اپنا بچہ کھویا، مگر اب تنہا گاڑی میں موجود چہرے پہ تکلیف لیے بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ضرور اس نے کچھ قیمتی کھویا ہے۔ آج صبح ہی تو اسے ایزل نے کال کی تھی کہ آج آغا فارس کا برتھ ڈے ہے اور وہ اس دن کو یادگار بنانا چاہتی ہے، مگر وہ اکیلے یہ سب نہیں کر پائے گی۔ اسے سیٹ اپ کروانے کے لیے حارث کی مدد درکار ہوگی۔ اسے اتنے مان سے اسے کال کی تھی اور اس کی مدد مانگی تھی۔ حارث چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا، اور انکار کرتا بھی کیسے؟ ایک تو اس کی بہن نے اس سے مدد مانگی تھی، دوسرا اس کے دوست کا جنم دن تھا۔ وہ سارے غم ایک طرف رکھ کے اس کے جنم دن کو خاص بنانے کا انتظام کرنے لگا۔ وہ وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، وہاں سے چلے آنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ ان کی خوشی میں ٹھیک سے خوش نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا اس سے دکھاوا۔ مگر ایزل کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایزل تنہائی میں سمندر سے خوف کھاتی تھی، یہ بات وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ ایزل اسے بتا چکی تھی جب تک آغا فارس نہ آتے اسے روکے رکھنا تھا، اور جب وہ آئے تو حارث تب بھی جا نہ سکا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی مگر کر نہ سکا، کیونکہ اسے لگا کہ دوست کے لیے اتنا کچھ کروا کے اسے وش کیے بغیر ہی چلا جائے گا تو اس کی یہ مدد بھی بیکار ہے۔ ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ تو چلا آیا تھا، مگر گھر جانے کو بھی اس کا جی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ شہزین کا سامنا ہوتا تو پھر وہی طنز و طعنے اور الزامات شروع ہو جاتے کہ تمہاری وجہ سے میرا بچہ چلا گیا، تم ہو قصوروار حارث۔ اور حارث اس کے الزامات پہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوئے جاتا تھا۔ وہ بھلا سب سے یہی کہتا رہا کہ یہ سب خدا کی مرضی تھی،
قسمت میں نہیں تھی ابھی یہ خوشی، مگر اندر سے وہ واقعی خود کو قصوروار مانتا تھا اور اس روز سے شرمندگی میں چل رہا تھا۔ خود پہ غصہ بھی آتا تھا اور ترس بھی۔ کاش میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا شہزین، تو آج میرا بچہ سلامت ہوتا۔ کاش تمہاری کسی ایک پکار پہ میرے قدم رک جاتے۔ اس نے پچھتاوی اور حسرت سے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ یہ کاش اب شاید پوری زندگی اس کے ساتھ رہنا تھا، مگر نہیں۔ اس کاش سے بہت جلد اس کی جان چھوٹنے والی تھی، مگر کس طرح اس کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اہم اہم وہ گیا تو آگا فارس ایزل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ ان کے یوں کھنکارنے کا مطلب وہ سمجھی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، جبکہ آگا فارس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتے گئے۔ آگا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بولے نا۔ انہیں سنجیدگی سے اپنی طرف تکتا پا کر ایزل نے دوبارہ پوچھا۔ بہت ستایا نا میں نے تمہیں؟ وہ معصومیت اور افسوس سے بولے۔ صرف ستایا نہیں بلکہ رلایا بھی۔ آپ نے تو مجھے ان دنوں سولی پہ ہی لٹکائے رکھا۔ ایسا لگتا رہا جیسے اب جان نکلے اب نکلے۔ وہ بھی نہ روٹھے پن سے جواب دیتی بولی، جان جتنا میں نے تمہیں ستایا ہے میں چاہتا ہوں اب تم بھی مجھے اتنا ہی ستاؤ۔ اپنے سارے آنسوؤں کا بدلہ لو۔ اس خوبصورت جگہ کے بیچوں بیچ، اس سمندر کے خنک پانی کے سامنے، ان روشنیوں تلے اور ان شوق ہواؤں کے سنگ میں چاہتا ہوں تم جی بھر کے مجھے ستاؤ۔ انہوں نے انوکھی سی فرمائش کی، مگر اس فرمائش کو سمجھنے میں ایزل کو صرف چند لمحے لگے۔ جی تو چاہ رہے چن چن کے بدلے لوں، مگر آج آپ کا اسپیشل دن بلکہ رات ہے، اسے ان گلے شکوے اور ناراضگی کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ آج آپ جو چاہیں گے وہ کروں گی، اسے اپنا گفٹ ہی سمجھ لیں۔ وہ خندہ زیر لب ہوتی بولی، اصل گفٹ سے تو مجھے ٹرخا نہیں سکتی، وہ بھی وصول کر کے ہی چھوڑوں گا، ابھی تو میری فرمائش پوری کرو بس۔ انہوں نے اسے گفٹ یاد دلایا جو اس نے ابھی تک نہیں دیا تھا۔ ستانے کی؟ اس نے پوچھا۔ پیار سے ستانے کی۔ انہوں نے دو لفظوں کا اضافہ کیا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیسے ستاؤں۔ وہ یہاں وہاں آنکھیں مٹکاتی سوچ میں ڈوبی۔ جیسے چاہو، جس میں تم راضی۔ وہ تیار کھڑے تھے تو پھر آنکھیں بند کریں؟ ایزل کو شرارت سوجھ ہی گئی تھی۔ اہم اہم لو کر لی۔ انہوں نے مانی خیزی سے گلا کھنگارتے ہوئے آنکھیں جھٹ سے بند کر لیں۔ انہیں لگا اب یہ ایزل کوئی رومانٹک سی حرکت کرے گی۔ ایزل ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ٹیبل کے قریب ہوئی اور سامنے سجے کیک کو انگلیوں میں بھرتے ہوئے آغا فارس کی گردن پہ لگا ڈالا۔ آغا فارس جو رومانٹک سی جسارت کی امید لگائے بیٹھے تھے، اس افتاد پہ ہڑبڑا کے آنکھیں کھول کے، واٹ آر یو ڈوئنگ ایزل؟ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں کچھ کیک لگا ہوا تھا، جبکہ باقی کا انہیں اپنی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے 2 بار اپنا سوال دہرایا۔ آپ کو تنگ؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا۔ وہ جواباً مزے سے بولی۔ تنگ کی بچی، آپ یہ صاف بھی کرو۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولے۔ وہ آپ خود کر لیں۔ اس نے خود صاف کرنے کا مشورہ دیا اور شانے چکا کے، صاف تو تم ہی کرو گی، کرتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے آنکھیں دکھائیں تو ایزل جلدی سے بولی، وہ فوق کر رہی ہوں، کیسے کہے جا رہے تھے کہ مجھے ستاؤ، مگر اب فوراً ہی تنگ آ گئے۔ اس نے انہی کی باتیں انہیں لگائیں اور ٹیشو نکالے ہاتھ ان کی گردن کی جانب بڑھایا۔ سوچا پہلے اپنا ہاتھ صاف کر لے، مگر پھر ارادہ ترک کرتی پہلے ان کی گردن صاف کرنے کی طرف آئی، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کے روک دیا۔ ہاتھ سے نہیں، ان سے صاف کرو۔ آغا فارس نے انگشت شہادت اس کے لبوں پہ رکھتے ہوئے بتایا۔ ان سے؟ مگر کیسے؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ بتاؤں کیسے؟ انہوں نے گہری نگاہوں سے ایزل کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس سے قبل وہ ان کی نظروں کا مطلب سمجھتی انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھے کو لبوں میں لے لیا۔ ایزل کو تو گویا کرنٹ ہی لگ گیا۔ وہ اچھلی، مگر انہوں نے اسے چھوڑا نہیں اور محویت سے اس کے انگوٹھے پہ لگی چاکلیٹ ہونٹ اور زبان سے صاف کرنے لگے۔ آگا چھوڑے نا، ایزل مچل کر بولی، مگر انہوں نے چھوڑنے کی بجائے اب کی انگشت شہادت کو لبوں کے بیچ قید کر لیا۔ آگا پلیز چھوڑ دینا، میں ٹیشو سے صاف کر لوں گی۔ ایزل کو اپنے ہاتھ پہ پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ وہ جتنا چھوڑنے کا بول رہی تھی اتنا ہی ان کی گرفت میں مضبوطی آتی جا رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک کر کے سبھی انگلیوں پہ انہوں نے وہی عمل دہراتے ہوئے اس کی انگلیوں سے ساری چاکلیٹ صاف کر ڈالی۔ نا اٹس یور ٹرن، بالکل ایسا ہی میری گردن پہ لگی چاکلیٹ صاف کرو گی۔ اس کے ہاتھ کو آزادی بخشتے بولے۔ ایزل کو تو سوچ کے ہی کچھ ہونے لگا، اس نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ یہ کچھ زیادہ ہی اوور نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں کیسے؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی نظریں جھکائے جھجکتی ہوئی بولی، تمہارے میرے بیچ کچھ بھی بول نہیں، جھجکو مت اور اسے صاف کرو، ورنہ میں یہ ساری چاکلیٹ تم پہ لگا کر تمہارا صفایا کر دوں گا۔ آغا فارس نے مانے خیزی سے لہجے میں دھمکی لگائی تو ایزل نے بے ساختہ اپنا آپ چھپانا چاہا، مگر بے فائدہ تھا۔ کم آن ایزل، یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، اور اگر دیکھ بھی رہا ہے تو تم اور میں کچھ ناجائز تو نہیں کرے۔ اس شرم کو ہمارے بیچ سے ہٹاؤ اور اپنے آقا کی چھوٹی سی خواہش کو پوری کر دو۔ انہوں نے جھٹکا دے کر اسے بالکل اپنے ساتھ لگایا تو ایزل نے ذرا سی نظر انہیں دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ آقا، وہ لب کاٹتی بولے۔ جی جانے آقا، وہ ایک جذب سے بولے۔ آپ اتنے بھی شرم کیوں ہیں؟ وہ بولی بھی تو کیا، تھوڑی سی تم بھی بن جاؤ نا اپنے آقا کے لیے، وہ لجاجت سے بولے۔ صرف تھوڑی سی؟ اس نے اب کی شرارت سے پوچھا۔
دل چاہ رہا ہے تو پوری کی پوری بن جاؤ، مگر اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ گھر کی طرف گاڑی چڑھانی پڑے گی۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولے تو ایزل شرم سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے شرم آ رہی آقا، وہ شرمیلے پن سے بولی۔ کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کی آسانی کی خاطر پوچھا۔ اندھیرا، اس نے ایک لفظ سے جواب دیا تو آغا فارس ہنس پڑے۔ جو حکم، اور سر تسلیم میں خم کرتے ایک کے بعد ایک کر کے چاروں لیمپ آف کر دیے۔ روشنیوں میں گھرا یہ اسکوائر اب تاریکی میں ڈوب چکا تھا، مگر یہ تاریکی بھی گہری نہیں تھی۔ چاند کی روشنی ان کی طرف دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، بلکہ سمندر کے پانی کے اوپر تو چاند بھی تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کے ایک دوسرے کے چہرے اتنے تو نظر آ ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے کے تاثرات دیکھ پاتے۔ کم آن ایزل، لیٹس ڈو دس۔ انہوں نے ایزل کو کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کے اپنے ساتھ لگایا اور سرگوشی بھرے انداز میں بولے۔ آقا، آپ اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جہاں تم ایک بار قربت پہ تو اترو، میری آنکھیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ وہ ڈبل میننگ انداز لیے بولے تو ایزل کو ان کی ایسی باتوں سے اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وعدہ کریں اس کے بعد آپ کوئی فرمائش نہیں کریں گے۔ اس نے ان کی فرمائش پوری کرنے سے قبل وعدہ لینا چاہا۔ ایک تو جب بھی تم سے تھوڑا سا پیار مانگ لوں تو تمہارا شرائطی پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں کروں گا کوئی فرمائش بابا، اب جو میں نے کہا ہے وہ تو کرو۔ وہ بے صبرے پن سے بولے۔ وہ ایسے ہی تو کرتی تھی، ان کے جذبات بھڑکا کے انہیں کی جذبات کی سولے پہ لٹکا دیا کرتی تھی۔ آنکھیں بند کرے نا، وہ بچوں کے سے انداز میں بولی۔ اچھا بابا، کر رہا ہوں بند۔ انہیں پتا تھا جب تک وہ آنکھیں بند نہیں کریں گے وہ قریب نہیں آئے گی، تبھی جھٹ سے آنکھیں موند لی اور اس کے ہونٹوں کے لمس کا انتظار کرنے لگے، مگر ہونٹوں کے بجائے انہیں اس کی انگلی کی پور اپنی گردن پہ محسوس ہوئی۔ وہ چاکلیٹ کو انگلی سے اتار رہی تھی جس پہ آغا فارس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ اس لڑکی سے واقعی نہیں ہو پائے گا یہ کام، وہ ہاتھ صحیح سر انجام دے گی۔ مگر انہیں اپنی سوچ کے غلط ثابت ہونے پہ جھٹکا تب لگا جب وہی انگلی ان کے لبوں پہ ٹھہری اور پھر ساتھ ہی ان کے لب ایزل کے ہونٹوں کی قید میں آ گئے۔ تو یعنی وہ چاکلیٹ ان کے ہونٹوں پہ لگانے کے لیے لی گئی تھی؟ قید میں بھی ان کے لب اس کی اس حرکت پہ مسکراہٹ کے سبب پھیل گئے۔ وہ اپنی بھی آنکھیں بند کیے محویت سے ان کے لبوں کا بوسہ لے رہی تھی جب آغا فارس نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو نرمی تھی تو اس عمل کو طویل کر گئی، مگر آغا فارس کے عمل کی شروعات اور پھر شدت پہ وہ اپنا آپ آزاد کروانے لگی، مگر بے سود۔ انہوں نے اسے اپنی شکنجے میں بھر لیا تھا اور اب نکلنا مشکل تھا، مگر اس کی مزاحمت کو سمجھتے ہوئے آغا فارس اپنے عمل میں دوبارہ سے نرمی لے آئے تھے تاکہ وہ مزاحمت ترک کرتی، اور ایزل نے کر بھی دی۔ یہ عمل جب طویل سے طویل تر ہوتا گیا تو آغا فارس نے اپنے لبوں کی حرکت روک دی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اب نظر کرم گردن پہ بھی کیا جائے۔ ایزل نے ان کے رکنے کا مطلب سمجھتے ہوئے اپنے ہونٹ اٹھائے اور دھیرے دھیرے انہیں نیچے سرکاتی ہوئی گردن کے اس مقام پہ آ ٹھہری جہاں اس نے انگلیوں کا لمس چاکلیٹ کی صورت میں چھوڑا تھا۔ وہ اس مقام پہ ٹھہری تو آغا فارس نے بے ساختہ اپنا چہرہ قدرے اوپر اٹھا لیا تاکہ ایزل کو آسانی ہو۔ ایزل پہلے تو چند لمحے ٹھہری رہی جس سے اس کی سانسوں کی تپش سے آغا فارس کو اپنی گردن جھلستی محسوس ہوئی، مگر پھر اس نے ان کی گردن کی دوسری طرف ہاتھ رکھتے ہوئے چاکلیٹ والی جگہ پہ اپنے دہکتے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے انگاروں کی مانند دہکتے ہونٹوں کا لمس پا کے بظاہر سمندر کی مانند سکوت زدہ آغا فارس کے دل کے اندر ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ اس طوفان میں اپنا آپ غرق ہوتا تب محسوس ہوا جب ایزل کی زبان کا ذائقہ بھی ان کی گردن چکھنے لگی۔ انہوں نے اس کی کمر سے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں میں پھنسایا اور اس کا چہرہ اپنی گردن کے اندر مزید دبایا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنے آپ میں ہی سمو لیں۔ ایزل، او میری جان، ان کے لبوں سے جذبات سے بھرپور الفاظ نکلے۔ یہ ہوائیں، یہ سمندر کی لہریں، یہ سجاوٹ، اوپر دیکھ کر شرماتا چاند، یہ اندھیرا اور یہ لمس ان کے اندر ایک آگ سے بھڑکا گیا۔ ان کا صبر جواب دے گیا تو انہوں نے جھک کر ایزل کو باہوں میں اٹھا لیا۔ ایزل جو خود بھی مدہوش سی تھی چونک کر ہوش میں آئی، مگر آغا فارس جلد اس کی ہوش اڑانے والے تھے۔ انہوں نے اسے وہیں ٹیبل پہ بٹھایا اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہیں پیچھے کو جھکا کے نیم دراز کیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے اس کے ہاتھوں کو بھی قید میں لیتے اس کے گدا سینے پہ جھک گئے اور اپنے پیار کی بچھاڑ کر دی۔ ایزل کی تو جان اچھل کے خلق میں چلے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ کھلے آسمان تلے اس حرکت پہ اتر آئیں گے۔ آگا آگا نہیں پلیز، اس نے لبوں سے مزاحمت کرنی چاہیے کیونکہ ہاتھ تو وہ قید کیے ہوئے تھے۔ آغا فارس اس کے سینے کو بھگوتے اور اس پہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتے جا رہے تھے جبکہ ایزل اب کی دہائی دینے لگی۔ آگا یوں مت کریں پلیز، کوئی آ جائے گا، اس نے گزارش کی تو آغا فارس یکدم پیچھے ہٹے اور وہ آس پاس دیکھا۔ وہ کہاں تھے؟ انہیں اب ہوش آیا۔ ایزل کی قربت میں ڈوب کر وہ مقام تو بھول ہی گئے تھے۔ اف، شاید کچھ زیادہ ہی بے خبر ہو گیا میں۔ وہ اپنی بے خبری اور پاگل پن پہ ہنس پڑے۔ کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتی ہیں آپ۔ ایزل ٹیبل سے اترنے کی صحیح کرتی شکوہ لیے بولی۔ اس کا تو دل ہی دہلا کے رکھ دیا تھا انہوں نے۔ آرام سے انہوں نے اسے خود ہی سنبھال کر نیچے اتارا۔ تم اتنی حسین نہ لگا کرو، مت ڈھایا کرو قیامت، تو میں بھی خود کو کنٹرول میں رکھ لیا کروں، مگر ابھی تو یہ دل آؤٹ آف کنٹرول ہوئے جا رہا ہے، وہ بھی بہت برے طریقے سے۔ وہ ایزل کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے بولے۔
یہ کنٹرول گھر جا کے کھوئیے گا پلیز، یہاں نہیں، ایزل نے ریکویسٹ کی۔ بہت دور رہ لیا تم سے ایزل، بہت تڑپ لیا تمہیں خود سے دور رکھ کے، آج گھر جا کر اس دوری کی ساری کسر پوری کروں گا، پلیز مجھے روکنا مت۔ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی اور اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھے۔ آگا مگر میں آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم سمندر کی لہروں میں گزارنا چاہتی تھی، ایزل نے اپنی حسرت سے کچھ فاصلے پہ آتی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا صبر آزمانا چاہ رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہ صبر جواب دے گیا تو تمہیں لیے سمندر میں اتر جاؤں، سمندر بھی وہ جہاں صرف میرے پیار کا بھیگا پن ہو۔ وہ اسے ڈرانے کو بولے۔ نہیں، ہم گھر ہی چلتے ہیں، وہ جلدی سے اپنا ارادہ بدلتی بولی۔ جان، ان لہروں میں وقت گزارو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی، ویسے بھی ٹھنڈ کافی بڑھ چکی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، پھر کسی روز آئیں گے یہاں شام کے وقت ڈوبتے سورج کا حسین منظر دیکھنے کے لیے، ابھی تو آپ یہ پہن لو۔ انہوں نے اپنی اپر اتارتے ہوئے ایزل کو پہنا دی۔ رہنے دیتے نا، اب تو ویسے بھی گاڑی میں ہی بیٹھنا تھا، ایزل نے انہیں زپ بند کرتا دیکھ کہا۔ گاڑی کافی دور کھڑی کر کے آیا ہوں، جانے میں ٹائم لگ جائے گا اور ہوائیں بہت زور پکڑی ہیں، انہوں نے وجہ بھی بتائی۔ اوکے پھر چلیں۔ ایزل نے بھی چلنا چاہا۔ جاتے ہوئے لائٹس آن کر لوں، دور تک ان کی روشنی ہماری مددگار ثابت ہوگی، جیسے اندھیرا سب سے چھپ کر تمہارا لمس لینے میں مددگار ثابت ہوا۔ آخر میں وہ شرارت سے بولے تو وہ جھیم گئی۔ وہ موبائل بھی گھر ہی بھول آئے تھے، ورنہ اس کی ٹارچ آن کر لیتے، یوں تو چاند کی روشنی بھی کافی تھی، مگر ان روشنیوں سے بھی راستہ بہت واضح ہو جاتا۔ انہوں نے لیمپ آن کیے اور ایزل کا ہاتھ تھامے چل پڑے۔ آئی لو یو جان۔ اس سب کے بعد شکریہ کے بجائے میرے دل اور ہونٹوں سے بس یہی نکل رہا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے ریت پہ چلتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے۔ آئی لو یو ٹو آگا۔ آپ کی مان جانے کے بعد میرے دل اور ہونٹوں سے بھی شکریہ کی بجائے بس یہی نکل رہا ہے، وہ بھی انہی کے انداز میں بولی۔ تمہیں گھر نہ پا کر میری جان لبوں پہ آ ٹہری تھی، مجھے لگا میں نے تمہیں ایک بار پھر سے کھو دیا۔ ایزل، مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد مجھے بن بتائے کہیں نہیں جاؤ گی، کیسا بھی سرپرائز ہو تم یہ اوجھل ہونے والا کام نہیں کرو گی، وعدہ کرو مجھ سے، تم آج کے بعد یوں گھر سے نہیں نکلو گی۔ انہوں نے رک کر اسے وعدہ لینا چاہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آگا، آپ کو بن بتائے کہیں نہیں جاؤں گی، میں جا ہی نہیں سکتی اپنے آگا کو چھوڑ کے۔ میں ان کے بازوں سے سر ٹکاتی بولی تو آگا فارس کی جان میں جان آئی۔ مائی لو، میری پیاری ایسو۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اسے بازو سے الگ کرتے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے چلنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ کہاں تھے تم؟ ابھی اس نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ سوال تیار تھا۔ میں نے ابھی کمرے میں قدم رکھا ہی ہے شہزین، پلیز میرے آتے ہی شروع مت ہو جانا۔ حارث پہلے ہی سارے راستے ایک ہی طرح کی سوچے سوچتا آیا تھا، اب وہی سب شہزین کے منہ سے نہیں سننا چاہتا تھا۔ شروع تو میں ہوں گی، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں کہ میں اس روز سے کتنی تکلیف میں ہوں، اور تم ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے کبھی کہیں نکل جاتے ہو تو کبھی کہیں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہیں اسی سے ملنے تو نہیں گئے تھے؟ وہ لڑنے کو تیار کھڑی تھی، آج وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا یہ وہ جانتی تھی، تبھی سوال جواب کر رہی تھی کہ وہ کہاں تھا۔ میں دوست کے پاس تھا یار، اس کا برتھ ڈے تھا آج، وہی انوائٹڈ تھا۔ حارث کو غصہ تو آیا تھا مگر اس کا شک دور کرنے کو وضاحت دینے لگا۔ واٹ، برتھ ڈے؟ وہ مزید تپتی اب کے اس کے روبرو چلی آئی۔ میں یہاں تکلیف میں جل رہی ہوں، درد سے بے حال بستر سے لگی پڑی ہوں، اور تم دوست کی برتھ ڈے کا جشن مناتے پھر رہے ہو، کیک کھا رہے ہو، دعوتیں اڑا رہے ہو۔ وہ پھنکار رہی تھی۔ حارث تو بتا کر پچھتایا، کوئی جشن نہیں منا رہا تھا میں، اپنا دماغ درست کرو، اور پہلے آرام کر رہی تھی نا تو جاؤ اب بھی آرام کرو۔ وہ اکتا کر بولا۔ کیسا آرام؟ کون سا آرام؟ آرام و سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے میرا، تم نے حال نہیں دیکھا میرا؟ تمہیں نظر نہیں آتا حارث کہ میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ وہ جھوٹے آنسو بہاتی بولی تو حارث کا دل فوراً پس جا گیا۔ مجھے نظر آتا ہے شہزین، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ، آرام کرو، مت کرو یہ سوال جواب جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اسے لیے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور نرمی سے گویا ہوا۔ صرف تم ہی نہیں شہزین، میں بھی تو تکلیف کاٹ رہا ہوں، صرف تم نے ہی نہیں، میں نے بھی تو اپنا بچہ کھویا ہے۔ تم میرے درد کو بھی تو سمجھو، میں بھلا کیوں اپنے درد کو پس پش ڈال کر جشن مناتا پھروں گا؟ اس نے آہستگی سے سمجھایا تو وہ چپ رہی۔ اور کب چھوڑا ہوں میں تمہیں تنہا؟ نہ کل ہاسپٹل گیا ہوں نہ آج، کل سے تمہارے پاس ہی تو ہوں یار، پھر بھی تمہیں شکوے ہیں مجھ سے؟ اس نے شہزین کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ میں چاہتی ہوں تو مجھے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہ کرو حارث، پہلے تم نے مجھے تنہا کیا تھا تو تمہاری وجہ سے میں نے ہمارا بچہ کھو دیا، اب میرے پاس کھونے کو تمہارے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے پلیز تم اب مجھے تنہا مت کرنا۔ اس نے دانستہ بچے کا ذکر کیا۔ وہ بات بات پہ اسے یہ احساس دلانا نہیں بھولتی تھی کہ اس کا بچہ حارث کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ حارث نے اس سچے الزام پہ تکلیف سے آنکھیں میچ ڈالی، نہ جانے کب اسے اس سچے الزام سے آزاد کیا جانا تھا۔ سچا تو یہ صرف حارث کی نظر میں تھا کیونکہ وہ حقیقت سے انجان تھا۔ میں نہیں کر رہا تمہیں تنہا، تم ریلیکس ہو جاؤ، اور یہ بتاؤ کہ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے پوچھا تو شہزین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں کھایا؟ تمہیں پتا ہے نا کہ تمہیں وقت پہ کھانا کھا کے دوائی بھی لینی ہوتی ہے۔ حارث نے اسے نرمی سے ڈانٹا۔ مجھے تمہارے ساتھ کھانا تھا، میرا اکیلا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ معصومیت سے بولی۔
تو امی جان کے ساتھ کھا لیتی نا، اگر اکیلے نہیں دل چاہ رہا تھا۔ حارث کی بات بھی ٹھیک تھی، مجھے تو پرہیزی کھانا کھانا تھا نا، آنٹی کے ساتھ کھاتی تو پھر میرا ان کے والا کھانا کھانے کو دل کرتا۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اب میرے ساتھ کھاؤ گی تب نہیں کرے گا کیا؟ اس نے بھویں چکا کر پوچھا۔ تو مجھے ایک دو بائٹ تو دے سکتے ہو نا حارث، وہی معصومیت بھرا انداز۔ تم بھی نا، اچھا اوپر ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ کل پرسوں سے وہ ایسے ہی شہزین کا خیال رکھ رہا تھا، اسے آرام دہ ہو کر بیٹھنے کا کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اف کیا مصیبت ہے، یہ دوا ڈال کر تو آنکھیں ہی چلنے لگی۔ وہ اٹھی اور آنکھیں دھونے چلی گئی۔ حارث کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی اس نے آنکھوں میں دوا کے چند قطرے ڈال دیے تھے تاکہ جھوٹا رونے میں آسانی ہو۔ ایک تو بچے کا ذکر کر کے، دوسرا رو دھو کے وہ ایسے ہی کل پرسوں سے حارث کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ ایزل باجی آپ آ گئیں؟ ایزل لاؤنج میں داخل ہوئی ہی تھی کہ پہلا ٹاکرا مینا سے ہی ہوا۔ مینا کی بچی، تم تو یہاں آؤ ذرا، اسے بلاتی وہ خود ہی اس کے پاس چلی ہے۔ تم سے میں نے کیا کہا تھا کہ اگر جیسے ہی آئیں یا آج سے انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ مگر تم کیا کر رہی تھی؟ گارڈن کی صفائی؟ ایزل نے اس کے کان کھینچے۔ ہائے اللہ ایزل باجی، اتنی زور سے تو نہ کھینچے۔ مینا نے دہائی دی تو ایزل نے اس کے کان چھوڑے۔ میں تو صاحب کا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، تو سوچا میں کام ہی ختم کر لوں۔ مگر قسم لے لیں جیسے ہی انہوں نے مجھ سے آپ کو پوچھا، میں نے الف تا بے بالکل وہی کہا جو آپ نے کہا تھا۔ مینا یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میرا موڈ بہت اچھا ہے اس لیے معاف کیا۔ اب چلو کھانا گرم کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی اور آگا کو بھی۔ آگا فارس باہر تھے، گاڑی پارک کر رہے تھے۔ ایزل پہلے ہی اندر چلی آئی تھی۔ آج اس نے ایک دو ڈشز آگا فارس کی پسند کی خود بنائی تھی، باقی کی مینا نے، کیونکہ ایزل کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اس نے 2 سے زیادہ گھنٹے تو کیک بنانے اور اسے سجانے پہ لگا دیے تھے۔ ویسے روٹیاں کون بنا رہا ہے آج؟ تبھی آگا فارس بھی چلے آئے۔ آف کورس مینا۔ روٹیاں بنانے والا کام ایزل سے نہیں ہوتا تھا، تبھی مینا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مگر میرا تو آج مینا کی اس سیمپل کی مانند چنی چنی سے روٹیاں کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بیگم آج آپ کیوں نہیں بناتی اپنے آگا کے لیے اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے روٹیاں؟ وہ ایزل کے گداز ہاتھ تھامتے فرمائش کرنے لگے تو مینا مسکراتی ہوئی کچن میں چل پڑی۔ مگر مجھ سے گول روٹیاں تو بنتی ہی نہیں آگا، وہ لٹکی چہرے کے ساتھ بولی۔ پراٹھا بھی بن جاتا تھا گول، مگر روٹیاں نہیں بن پاتی تھی۔ تو کیا ہوا، جس شیپ میں بھی بنتی ہیں تم بناؤ، میں تو آج بس تمہارے ہاتھ کی روٹی ہی کھاؤں گا۔ انہیں گول شیپ سے غرض بھی نہیں تھی، اور اگر روٹی کی بجائے پاپڑ بن گیا تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو وہ پاپڑ بھی شوق سے کھا لوں گا، مگر کھاؤں گا تمہارے ہاتھ کا بنا ہی۔ وہ مسکرا کر بولے، یعنی روٹی آج ہر حال میں اس کے ہاتھ کی ہی چاہیے تھی، اور اگر وہ پاپڑ بھی جلا ہوا نکلا تو؟ معصومیت میں لپٹا ایک اور خدشہ۔ تو نیا پاپڑ بنا لیں گے بیگم، جو جلن سے پاک ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ آپ میری ہیلپ کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ آف کورس میں تمہاری ہیلپ کروں گا، کیونکہ آج تو میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ حالانکہ بالکل یہی بات تمہیں مجھ سے کہنی چاہیے تھی، آخر کو آپ میری اسپیشل نائٹ ہیں۔ دن تو گزر گیا، وہ برتھ ڈے کا خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گی، آج میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں، چلیں آئیں آپ۔ اس نے وہ بات کہہ ڈالی اور انہیں لیے کچن میں چلی گئی۔ مینا ٹینا، آج تمہارا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ شاباش چھٹی کرو۔ آگا فارس نے کھانا گرم کرتی مینا کو کچن سے بھگانا چاہا، وہ بھی سب وہیں چھوڑتی کچن سے نکل گئی، جبکہ ایزل آٹا فریج سے نکالے پین چولہے پہ رکھے پیڑے بنانے لگی۔ اہم اہم، تم نے تو سائز میں مینا کو بھی مات دے ڈالی، اتنے چننے چننے سے پیڑے۔ وہ حکم میں کھڑے ایزل کے چھوٹے سے پیڑے دیکھتے بولے۔ آگا بڑے بنا کر ویسٹ تھوڑی نہ کروں گی، مجھے چھوٹے سے ٹرائی کرنے دیں کہ ٹھیک بنے گی بھی یا نہیں۔ وہ سمجھداری سے بولی۔ ہاں گڈ، لاؤ ایک مجھے بھی دو، میں بھی ٹرائی کروں، دیکھتے ہیں کس کی روٹی اچھی بنتی ہے۔ انہوں نے ایک پیڑا ایزل سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج آپ کا برتھ ڈے آگا اور آپ یہاں کچن میں کھڑے روٹیاں بنا رہے ہیں؟ ایزل کو ہنسی آ رہی تھی۔ اچھا ہے نا، اس خاص دن پہ میں کچھ خاص کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے مگن سے پیڑا گول کرنے لگے۔ پہلے آپ۔ دونوں نے پیڑا گول کر لیا تھا جب ایزل بولی، نو پہلے تم۔ انہوں نے ایزل کو پہلے موقع دینا چاہا۔ نہیں نا، پہلے آپ۔ ایزل تو گھبرا رہی تھی ٹیڑھا میڑا بنانے سے، تبھی خود پہلے نہیں بنانا چاہ رہی تھی۔ اوکے بابا، میں ہی بنا لیتا ہوں پہلے۔ انہوں نے پیڑا خشک آٹے میں لگا کر ٹائل نما پلیٹ پہ رکھا اور اسے ہاتھوں سے پھیلانے کے بعد احتیاط سے بیلنے لگے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں پہلی بار یہ کام کب کیا تھا؟ ان کا اشارہ روٹی بنانے کی طرف تھا۔ مجھے یاد ہے، ایزل کو یاد تھا۔ کب؟ انہوں نے بنا سر اٹھائے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ تب جب آپ کی ایزل ناراض تھی اور آپ نے اسے منانے کو ایک لمبا چوڑا خط بھی لکھا تھا، اسے شرارت سے کہا، اور ایزل پھر بھی نہیں مانی تھی۔ انہوں نے مزید خشک آٹا لگاتے ہوئے کہا، بعد میں تو مان گئی تھی نا، اور آپ کا بنایا پراٹھا بھی پورا کھایا تھا، آخری نوالے تک ہاتھ نہیں روکا تھا۔ اس نے جتا کر کہا، آج بھی مت روکنا، بہت پیار سے بنا رہا ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا تو ایزل نے پیار بھری نظروں سے روٹی بیلتے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کے لیے وہ کیا سے کیا بن جاتا تھا، بوچن بھی۔ کیوں
کیا روٹی میں آٹا کم اور پیاز زیادہ ہوگا؟ اس نے شرارت سے کہا۔ روٹی میں آٹا اتنا ہی ہوگا جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے۔ ان کی روٹی آخری مراحل میں تھی۔ تو پھر پیار کہاں ہوگا؟ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ پیار یہاں ہوگا میری جان۔ انہوں نے ایزل کے لبوں پہ انگشت شہادت سے دستک دی، مگر ایزل سمجھی نہیں۔ اس روٹی کے ذائقے میں۔ انہوں نے جملہ مکمل کیا تو اس کی سمجھ کا دروازہ کھلا۔ ویسے آپ کتنی اچھی اور گول روٹی بنا رہے ہیں آقا، میں تو ایسی بالکل نہیں بنا پاؤں گی۔ ان کی روٹی دیکھ کر ایزل اور بھی گھبرا رہی تھی۔ اسے تم گول نہیں کہہ سکتی کیونکہ اب میں اس کی شیپ بدلنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آقا فارس نے چھری اٹھائی اور روٹی کو کاٹنے لگے۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مت کریں آقا، اتنی اچھی تو بنی ہے، ساری خراب ہو جائے گی۔ ایزل جلدی سے بول اٹھی اور انہیں روکنے لگی۔ اوہو ایزل، کچھ نہیں ہوگا، تم بس چپ رہو۔ ایزل کو معلوم ہی نہیں تھا وہ اسے کیسی شیپ دینے والے ہیں، تبھی انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ چپ کھڑی دیکھنے لگی اور چند لمحہ بعد اس کے منہ سے بے ساختہ واو نکلا۔ واو، یہ تو اور بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس نے گول روٹی کو دل والی روٹی میں تبدیل ہوتا دیکھ کر تعریف کی۔ آج میں تمہیں اپنا دل دے رہا ہوں ایزل، اسے اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھنا، آغا فارس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اوفو آغا، یہ پیٹ میں کہاں ٹک کے رہے گی؟ آپ کی بھوکی اولاد تو اس چمٹے سے تمہاری پٹائی کر دوں گا اگر دوبارہ یہ کہا تو۔ وہ ان کی اولاد کو پھر سے بھوکا ہونے کا طعنہ دینے والی تھی جب انہوں نے چمٹا اٹھا کر اسے دھمکایا۔ اچھا نہیں کہہ رہی کچھ، میں اپنا موبائل لینے جا رہی ہوں۔ وہ منہ بناتی چل پڑی۔ ایزل کہاں جا رہی ہو یار، رہنے دو موبائل کو، یہیں کھڑی رہو میرے پاس۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ آگا اب آپ کے دل کو پیٹ میں تو سنبھالنے سے رہی، سو موبائل لینے جا رہی ہوں تاکہ موبائل میں سنبھال سکوں۔ اس نے موبائل لانے کی وجہ بتائی اور چلی گئی، جبکہ آگا فارس احتیاط سے دل نما روٹی اٹھائے پین پہ ڈالنے لگے۔ جلدی آ جاؤ ایزل، میرا دل اس وقت فل آنچ پہ جل رہا ہے۔ ایزل کا موبائل لاؤنج میں صوفے پہ ہی پڑا تھا جو آتے ہی اس نے اچھالا تھا۔ آ گئی آگا، آپ اپنے دل کو آگ سے ہٹا لیں، یہ آنچ دھیمی کر لیں۔ ایزل نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ویسے شرم تو نہیں آئے گی تمہیں آج میرا دل کھاتے ہوئے؟ انہوں نے بھی شرارت سے کہا۔ آپ کہیں تو اسے فریم میں سجا کر کمرے کی دیوار پہ نہ ویسا کر دوں۔ ایزل نے شریر پن سے ٹوکا دیا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر سب کو یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کیا کہ تم اپنے بیچارے شوہر سے روٹیاں پکواتی ہو؟ انہوں نے پھولے ہوئے دل کی ہوا نکالتے ہوئے کہا۔ کوئی بیچارے نہیں ہیں آپ، خود کچن میں گھسے ہیں اور ناٹک تو ایسے کر رہے تھے جیسے پیڑا تک نہ لینا آتا ہو، اور اب دیکھیں کیسے ایک دم پرفیکٹ روٹی بنا لی آپ نے۔ وہ تیار ہوئی خستہ روٹی کو دیکھتی بولی۔ میرے دل کی تو بچت ہو گئی، مگر یہاں کسی اور کا دل ضرور جل رہا ہے اس خوبصورت دل کو دیکھ کر۔ انہوں نے دانستہ ایزل کو چھیڑا جو واقعی ان کے خوبصورت دلرما روٹی کو دیکھ کر چل رہی تھی۔ مجھے بھی سکھا دینا، اس نے لجاجت سے کہا۔ نو، تم نے میری ہیلپ کی نہیں کی نا، سو تم بھی اب اپنی مدد آپ کے تحت روٹی بناؤ گی۔ چلو آ جاؤ، آگے اب تمہاری باری۔ انہوں نے صاف ہاتھ دکھاتے ہوئے اسے کام پہ لگنے کو کہا۔ آ جاؤ، تصویر میں بنا لوں گا۔ وہ تصویر بنانے کو تھی جب انہوں نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے کام پہ لگا کے خود تصویر لینے لگے۔ ایزل نے پیڑا بنا کر پھیلا تو لیا، مگر خشک آٹا لگانے کے باوجود بھی اس کی روٹی چپک رہی تھی۔ آغا فارس اس کی روٹی اور رونی صورت دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ظہیر نے آٹا ہی صحیح نہیں گوندا، اتنا ڈھیلا ہے تبھی روٹی بار بار چپک رہی ہے۔ کل آئے گا نا تو آپ اس کی کلاس لیجیے گا۔ اچھا بہانہ تھا سارا الزام آٹے کو دینے کا۔ آغا فارس رکی ہوئی ہنسی کو تھوڑا سا آزاد کرتے دبا دبا سا ہنسنے لگے تھے۔ سارے بہانے سمجھتے تھے وہ اس کے۔ میں کیوں کہوں، بقول تمہارے میری روٹی تو بالکل پرفیکٹ بنی ہے نا، وہ خندہ زیر لب ہوتے بولے تو ایزل بس بیچارگی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں پراٹھا بنا لوں، وہ مجھ سے بن جاتا ہے، اس نے پراٹھے کا خیال آتے ہی پوچھا۔ اپنی آسانی چاہیے۔ نو، مجھے پھلکا ہی کھانا ہے۔ انہوں نے پراٹھے سے صاف انکار کیا، اس ٹائم پراٹھا ویسے بھی انہیں نہیں کھانا تھا۔ آگا یہ تو پھٹ رہی ہے، اس نے روٹی اٹھائی ہی تھی کہ وہ لٹک گئی اور بیچ سے پھٹنے لگی۔ لگتا ہے تمہاری روٹی کی آنکھیں تمہارے شوہر کا حسن دیکھ کر پھٹ گئی ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں سامنے سے ہٹ جاتا ہوں، تم اب دوبارہ ٹرائی کر لو۔ وہ اس کی روٹی کی 2 آنکھیں بنتا دیکھ ہنس کر ہنسی روکتے بولے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ کیا دوبارہ؟ نہیں آگا، اس نے جان چھڑوانا چاہیے۔ آج کچھ میرے پیٹ میں جائے گا تو بس میری بیوی کے ہاتھ کی روٹی، ورنہ میں بھوکا ہی رہوں گا۔ انہوں نے ضد پکڑ رکھی تھی، ضدی پن سے بولے تو ایزل بیچاری پھر سے نیا پراٹھا لیے روٹی بنانے لگی۔ آگا جان، روٹی کا پھر سے وہی حال تھا، حالانکہ اس نے اس بار زیادہ خشک آٹا لگایا تھا۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے آگا فارس کو لاڈ سے مخاطب کیا۔ جی آگا کی جان، انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا۔ آج آپ کا برتھ ڈے ہے نا، آج بخش دیں، کسی اور دن پہ ڈال لیں۔ اس نے ان کے برتھ ڈے کو ہتھیار بنا کر یہ کام کسی اور دن پہ ڈلوانا چاہا۔ جان، آج میرا برتھ ڈے ہے، آپ کا نہیں، جو میں آپ کی مانوں، آج آپ میری مانیں گی۔ انہوں نے ٹھینگا دکھایا۔ گندے، وہ بے بسی سے بڑبڑا کر رہ گی۔ جیسے تیسے کر کے ٹیڑھی میڑھی روٹی بنی تھی، خشک آٹا لگانے سے آٹا تو سخت ہو گیا مگر روٹی نرم نہیں بنی تھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو ایزل، یہ خود بخود پین پہ نہیں جائے گی، اسے اٹھا کر ڈالنا پڑے گا، جلدی کرو نا،
یار بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اپنی ٹیڑھی میری روٹی کو لڑکے چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی جب وہ بولے، ڈال رہی ہوں۔ وہ منمنائی اور کچھ سوچتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈھکن اٹھا کر روٹی میں 2 سوراخ کیے، پھر انہی کے وسط میں ذرا نیچے کر کے بھی ایک سوراخ کیا۔ کیا کر رہی ہو ایزل؟ کون سی مینا کاریاں کر رہی ہو؟ آگا فارس بھی پاس چلے آئے۔ جب وہ آئے تو ایزل الٹا یوں بنا رہی تھی۔ ارے میرا اداس بیبی، کیا ہوا جو روٹی تھوڑی ٹیڑھی بن گئی؟ یہ بنا کر مزید اداسی ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایزل نے بالکل اپنی لڑکی صورت جیسی صورت روٹی پہ بنا ڈالی تھی۔ آگا فارس نے یہ دیکھ کر اسے عقب سے اپنی باہوں میں بھر کے پیار سے کہا، یہ صورت اور بھی لٹک جائے گی اگر جو روٹی لٹک گئی تو۔ وہ اداسی سے بولی، تبھی وہ روٹی اٹھا نہیں رہی تھی۔ میں یہ صورت ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں اور اسے اپنے ہاتھوں سے پین پہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آگا فارس نے اس کا پیو واپس جوڑتے ہوئے اس پہ ایک سمائل بنائی اور احتیاط سے روٹی اٹھا کر پین پہ ڈال دی۔ اب دکھاؤ اپنی صورت۔ روٹی کی صورت ٹھیک ہوئی تو انہوں نے ایزل کی صورت اپنی طرف کر کے دیکھنا چاہی۔ اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، میرا اسمائلی بیبی۔ اب تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، میں پکا لوں گا اسے۔ انہوں نے ایزل کے مسکراتے ہوئے گال کی چٹکی بھرتے ہوئے کہا اور اس کرسی پہ بیٹھ جانے کو کہا، کیونکہ اگر اس کے پکانے سے روٹی جل جاتی تو اس کا موڈ اور خراب ہو جاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ خود پکا لیتے۔ آگا، آپ کا دل کب آئے گا میرے پاس؟ مجھے اسے پیٹ میں سنبھالنا ہے۔ کچھ وقت گزرا تو ایزل نے بھوک سے دہائی دی، بس ابھی آ گیا آپ کے پاس۔ انہوں نے مینا کا گرم کیا کھانا دوبارہ گرم کرنے کے بجائے ایسے ہی ٹیبل پہ سجایا اور روٹیاں رکھنے لگے۔ اپنے سامنے ایزل کی ٹیڑھی میڑھی مسکراتے چہرے والی روٹی رکھی، جبکہ ایزل کے سامنے دل والی۔ کیچپ کون رکھے گا ان کے ساتھ؟ انہوں نے شامی کباب کی پلیٹ رکھی تو ایزل ایک ابرو اٹھاتی استفہامی لہجے میں بولی، آف کورس میں ابھی لایا۔ انہوں نے جٹ سے فریج سے کیچپ نکالی اور اسے لیے ایزل کے برابر بیٹھ گئے۔ ہائے، اس کو کھانے کا تو میرا دل ہی نہیں کر رہا گا، مونگی روٹی کو دیکھتی بولی۔ کیوں، اچھی نہیں بنی کیا ایزل؟ ان کا دل مرجھایا۔ بہت اچھی بنی ہے، اس لیے تو نہیں کہہ رہا۔ وہ محبت بھری نظروں سے دل نما روٹی کو دیکھتی بولی۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارے آئیڈیا پہ عمل نہ کر لیا جائے؟ انہوں نے پوچھا تو بول چی، کیسا آئیڈیا؟ وہ بھول چکی تھی، اسے فریم کروا کے کمرے میں اویساں کرنے والا۔ وہ شرارت سے بولے تو ایزل ہنس پڑی، اور نیچے لکھ دینا میڈ فرام آگا۔ وہ مزید بولے، ہاں، تاکہ جو بھی دیکھی یہی کہے کہ شرم تو نہیں آتی اپنے بیچارے شوہر سے روٹیاں پکواتی پھرتی ہو۔ اس نے آگا فارس والی بات دہرائی تو اس بار آگا فارس بھی ہنس پڑے۔ میں بیچارہ نہیں ہوں، انہوں نے ایزل والی بات دہرائی۔ دونوں ایک دوسرے کی باتیں دہرا رہے تھے۔ ویسے یہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ تمہارے شوہر نے اپنے جنم دن پہ تمہیں روٹیاں پکا کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی دل نما روٹی کا نوالا بنا کر اسے کھلایا۔ روٹیاں نہیں، صرف ایک روٹی، اور وہ بھی اتنی پیاری کہ میرا سچ میں اسے بس دیکھتے رہنے کو جی جا رہا ہے۔ وہ تعریف پہ بس ہی نہیں کر رہی تھی۔ یہ بھی قسمت سے اچھی بن گئی، ورنہ اس کام میں تو میں تم سے بھی زیادہ پھوڑ ہوں بیگم۔ خیر، اب باتیں بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ وہ اتنی تعریفیں نہیں سمیٹنا چاہتے تھے کیونکہ یہ بائی چانس ہی اچھی بن گئی تھی۔ نہیں جانتے تھے کہ دوسری بار بناتے تو دوسری روٹی بھی ایسی بنتی یا نہیں۔ میں تمہیں کھانا کھانے کا کہہ رہا ہوں اور تم کیچپ کے ساتھ کھیلنے لگ گئی ہو۔ وہ اسے کیچپ کی بوتل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا دیکھ سا جھٹک کر اپنا کھانا کھانے لگے۔ ویسے تم نے میرے جنم دن کا تحفہ نہیں دیا ایزل۔ اپنی دفعہ تو تم حلق سے بھی نکلوا لیتی ہو، اور میری دفعہ بس کیک اور اس ڈریس پہ ٹرخا دیا۔ انہیں پھر سے تحفہ یاد آیا۔ یہ رہا آپ کا تحفہ، ایزل نے شرارت سے کہتے ہوئے پلیٹ ان کے سامنے کی۔ آگا فارس نے دیکھا تو اس میں کیچپ کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے مسٹر ہسبینڈ لکھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر ہسبینڈ، کیسا لگا تحفہ؟ اس نے زبان سے بھی وش کیا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ یہ ساری کیچپ تمہارے منہ پہ لگا دوں۔ یہ تیسری بار ہے جو تم مجھے ٹرخا رہی ہو۔ انہوں نے واقعی انگشتی شہادت پہ تھوڑی سی کیچپ لیتے ہوئے اسے ایزل کی ناک اور گال پہ لگا دیا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے نا، تو میں کچھ لے ہی نہیں سکی آپ کے لیے، وہ مصنوعی بیچارگی سے بولی۔ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں سب خوب جانتا ہوں۔ کل تک مجھے میرا تحفہ نہ ملا تو یاد رکھنا کہ پھر میں اگر اپنی مرضی کا تحفہ لینے پہ اتر آیا تو بخشوں گا نہیں تمہیں۔ انہوں نے خبردار کیا، آپ کی مرضی کا تحفہ؟ میں سمجھی نہیں، ورنہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ یہ تحفہ آج ایڈوانس میں لے کر سمجھا دیتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد ذرا میرے ساتھ کمرے میں تو چلو۔ انہوں نے ایک آنکھ دبا کر مانی خیزی سے کہا تو ایزل کو سب سمجھ میں آ گئی۔ آقا جان، آپ بھی نا، آپ کو کیا لگا میں نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا؟ ارے لیا ہے نا۔ ایزل ان کے تحفے کا مطلب سمجھ کر فوراً لائن پہ آئی۔ کیا لیا ہے؟ انہوں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کے لیے وہ کنپٹی پہ ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ اوکے، آئی انڈرسٹوڈ، تم نے کچھ نہیں لیا۔ وہ افسوس سے دیکھتے بولے، کل لے آؤں گی نا، پکا۔ اس نے پکا کیا، مگر مجھے آج ہی چاہیے اور ابھی ہی چاہیے۔ اگر نہیں دے سکتی تو بتاؤ، پھر میں لے لوں اپنی مرضی کا تحفہ۔ وہ بضد انداز میں بولی اور پھر سے اسی بات پہ آپ پھر باز نہیں آتے، اس لیے آج نہیں چلنے دوں گی آپ کی مرضی۔ ورنہ روٹھے پن سے بولی،
اسے ان کا ساحل سمندر پہ بے قابو ہو جانا یاد آیا تھا۔ جب انہوں نے باہر کی ہوش بھلا دی تھی تو پھر وہ گھر میں کیوں کر ہوش میں رہتے، اور جب وہ ہوش کھو بیٹھتے تھے تو ایزل کی چاند نکالنے پہ تل جاتے تھے۔ جانم، آج ہی تو چلے گی میری مرضی، بھولا مت آج میرا برتھ ڈے ہے، آج میری ساری وشز تمہیں پوری کرنی ہوں گی۔ آج تمہیں چاہیے کہ تم میری ساری باتیں مانو، اپنی دفعہ بھی تو تم سارا دن مجھ سے اپنی ایک ایک بات منواتی رہو۔ وہ برتھ ڈے کا خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بھلے برتھ ڈے آج آپ کا ہے، مگر باتیں ہر دن ہر رات بلکہ تا حیات آپ کو میری ہی ماننی ہوں گی۔ وہ حق سے بولی تو آغا فارس دلکشی سے مسکرانے لگے۔ جب سے پیدا ہوئی ہو تب سے بس اپنی ہی تو منوا رہی ہو بیگم، یہ بات سچ بھی تھی۔ ہاں تو آپ کا فرض بنتا بھی ہے میری باتیں پوری کرنے کا، ویسے بھی اب تو میں مسز فارس بن چکی ہوں، اب تو میرا ڈبل حق بنتا ہے آپ سے ہر بات منوانے کا۔ وہ سر اٹھا کر فخری انداز میں بولی۔ مسز فارس، آپ باتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا کر ایک بار پھر سے میرے گفٹ کو ٹرخا رہی ہیں۔ آپ کا میں کیا کروں بتائیں ذرا؟ وہ اس کی چلاکی سے بات گھما دینے پر واپس اس بات پہ آتے بولے۔ آپ بھی بتائیں ذرا، میں بھی آپ کا کیا کروں؟ پیچھے ہی پڑ گئے ہیں آپ تو، جب کہہ دیا کہ گفٹ دے دوں گی تو مطلب دے دوں گی۔ اب نو گفٹ گفٹ کی ڈاٹ، بس چپ کر کے کھانا کھائیں۔ وہ چڑ کر حکم جھاڑتی بولی تو آغا فارس شرافت سے سر جھکائے کھانا کھانے لگے۔ ہائے، میں صدقے جاؤں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایسے معصوم بچوں کی طرح بات مان کر کھانا کھاتے ہوئے۔ ایزل نے دل ہی دل میں ان کی بلائیں لے ڈالی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہاں، گرمیوں کی ٹھنڈی رات، شوق ہوائیں، آسمان پہ چمکتا چاند اور تمہارا یہ ساتھ اور لمس۔ وہ دونوں اس وقت ٹیرس پہ موجود تھے۔ آغا فارس ریلنگ پہ جھکے آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے برابر کھڑی چاندنی سے بولے۔ ہاں، پر میرا چاند تو وہاں آسمان پہ نہیں بلکہ یہاں زمین پہ چمک رہا ہے، بالکل میرے سامنے۔ ایسل انہیں نظر بھر کے دیکھتی بولی تو وہ ہولے سے ہنس پڑے۔ اور تم میری چاندنی، انہوں نے اس کی تھوڑی کو مدھم سا چھوا۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ چاندنی صرف اپنی چاند کے ہونے سے ہے، چاند کے بغیر اس کا وجود نہیں۔ وہ ان کا تھوڑی کو چھوتا ہاتھ تھام کر جذباتی پن سے بولی۔ غلط، در حقیقت یہ چاند اپنی چاندنی کے ہونے سے چمکتا ہے، اگر یہ چاندنی نہیں تو یہ چاند بھی مان پڑ جائے گا۔ جذباتی تو وہ بھی ہو رہے تھے۔ اچھا چھوڑے نا چاند اور چاندنی کی باتوں کو، ذرا اپنی آنکھیں بند کریں۔ اس کو شاید کوئی شرارت سوجی تھی۔ کیوں؟ اب کیا سرپرائز ہے میرے لیے؟ انہوں نے خندہ زیر لب ہوتے پوچھا کہ شاید کوئی سرپرائز دینا چاہ رہی ہو۔ انہوں نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے پوچھا کہ شاید کوئی سرپرائز دینا چاہ رہی ہو۔ بس ہے نا، آپ آنکھیں بند تو کریں۔ اسے بس آنکھیں بند کرنے پہ زور دیا۔ اس کا کہنا مانتے ہوئے آغا فارس نے اب کے بنا کوئی سوال کی آنکھیں موند لیں۔ ایزل کے لبوں پہ ان کی بند آنکھوں پر چہرہ دیکھ کر شدید سے مسکراہٹ دوڑ گئی، اور اس مسکراہٹ کے ساتھ دبے قدموں وہ بھی دوڑ گئی۔ ایزل، کیا میں اب آنکھیں کھول لوں؟ ذرا سی دیر ہی گزری تھی جب انہوں نے استفسار کیا، مگر جواب نہ دار۔ ایزل، تم خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ نا، اب کھول لوں آنکھیں؟ انہوں نے پھر سے پوچھا، مگر اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، مگر کچھ بند ہونے کی آواز ضرور آئی تھی۔ اب تو کھول ہی لیں۔ اس سے قبل وہ کچھ بند ہونے کی آواز پہ آنکھیں کھولتے ایزل کی آواز نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر پلٹ کر دیکھا، کیونکہ ایزل کی آواز انہیں دور سے آئی تھی۔ ایزل کی بچی! انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے میں موجود صوفہ پہ چڑھی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، اور وہ آواز یقیناً دروازہ لاک کرنے کی تھی۔ تم نے آج پھر سے مجھے یہاں بند کر دیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے لمبے ڈگ بڑھتے اس کے قریب چلے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ گرمیوں کی ٹھنڈی رات، یہ شوق ہوائیں اور یہ آسمان پہ چمکتا چاند آپ کو بہت بھلا لگ رہا ہے، تو اب بتائیں اس آسمان تلے ان ٹھنڈی اور شوق ہواؤں کے سنگ آج کی رات۔ وہ کھیل کھلا کر بولی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا ساتھ اور لمس سب سے بڑھ کر میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، مگر تم نے خود کو دیوار کے پار مقید کر لیا۔ ایسے نہیں کھیل رہا یار میں، وہ نروٹھے پن سے بولے۔ مجھے اندر آنا ہے، انہوں نے بچوں کی طرح ضد کی۔ نو، ایزل نے ٹکاسا جواب دیا۔ جان، یوں مت کرو نا، دروازہ کھول دو۔ کیوں دیوار کے پاس چلی گئی ہو؟ یا تو مجھے اندر آنے دو یا خود باہر آؤ۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتے تھے اور وہ انہیں تنگ کرنے پہ تلی تھی۔ نہ میں باہر آؤں گی نہ آپ کو اندر آنے دوں گی، اس نے ٹھینگا دکھایا۔ ایسے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا پھر، انہوں نے اپنی ناراضگی کی دھمکی لگائی۔ تو ہو جائے، وہ بے فکری سے بولی، کیونکہ وہ انہیں چٹکیوں میں منا لینے والی تھی۔ آج کے دن شرم تو نہیں آئے گی تمہیں مجھے ناراض کرتے ہوئے؟ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہی۔ کیوں؟ آج کیا ہے؟ وہ انجان بنی۔ آج میرا برتھ ڈے ہے ایزل، آج تو میرا خیال کر لو، آج تمہیں چاہیے کہ میری ہر بات مانو۔ انہوں نے لفظ برتھ ڈے پہ خاصا زور دیا تو ایزل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلو مسٹر ہسبینڈ کہ آپ کا برتھ ڈے گزرے 6 گھنٹے اور شب گزرے پورے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ نہیں یقین تو ذرا گھڑی پہ نظر ڈال لیں۔ نہیں یقین تو ذرا گھڑی پہ نظر ڈال لیں۔ نیا دن شروع ہو چکا ہے، آپ کو اپنی سبھی باتیں منوانے کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا ہوگا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تو آغا فارس نے فوراً سے گلاس وال کے پاس نظر آتی گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں 12:15 ہو رہے تھے۔
مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے ساتھ کل والی حرکت کرنے والی ہو تو میں آنکھیں بند کرتا ہی نہ۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتے رخ پھیر کے، ارے میرے پیارے آگا، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ لڑکیوں کی طرح تو مت روٹیں، قسم سے بہت فنی لگ رہے ہیں۔ اور پھر سے ہنس پڑی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں تو آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ بھی تھوڑا سا ہنس لیں۔ وہ چھوٹی سی گول کھڑکی سے سر ٹکائے شریر پن سے بول رہی تھی۔ اتنی سی کھڑکی سے وہ ایک وقت میں بس چہرہ اور ذرا سا ہاتھ ہی باہر نکال سکتی تھی۔ مجھے اندر آنے تو پھر دیکھنا کیسے تمہاری ہنسی کو بریک لگاتا ہوں۔ انہوں نے ذرا سا اونچا ہو کر ایزل کے چہرے تک رسائی حاصل کرنا چاہی تاکہ اس کی گال مروڑ سکیں، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مگر آپ اندر کیسے آئیں گے؟ وہ انہیں تنگ کرنے کو معصومیت سے بولی تو آگا فارس کا جی چاہا اس چلاکیت میں لپٹی معصومیت پہ ایزل کے واقعی دونوں گال زوروں سے مروڑ کے رکھتے، دروازہ توڑ کر۔ انہوں نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دکھایا، یہ آپ کے ایک مکے سے ٹوٹنے والا نہیں۔ آپ کو اندر آنا ہے تو صبح تک کا انتظار کرنا پڑے گا، جب یہ ٹھنڈی ہوائیں گرم ہواؤں میں بدل جائیں اور آسمان پہ چمکتے چاند سورج کی روشنی میں ماند پڑ جائے۔ اس نے پھر سے ہواؤں اور چاند کی باتیں لوٹا کر انہیں چھیڑا۔ مجھے منظور ہے جانا، مگر شرط یہ ہے کہ صبح ہونے تک تم میرے روبرو ہو۔ وہ راضی تھے۔ اف، مگر مجھے تو بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے، وہ دنستہ ایک زوردار انگڑائی لیتی بولی، جبکہ اس کی اس خوشربا انگڑائی پہ آگا فارس کو اپنا بدن چٹکتا محسوس ہوا۔ جی چاہا وہ واقعی دروازہ توڑ کر اسے باہوں میں بھر لیں۔ جی چاہ رہا ہے اس نرم گرم بستر پہ اس نرم سے پلو کو آپ کا گمان کر کے ایک زور کا حق کر کے سو جاؤں، بالکل ایسے۔ وہ صوفے سے ایک کشن اٹھاتی اسے زور سے سینے سے لگا کر خود میں بھی سی آگا فارس کو ایک آنکھ مارتی بولی۔ ان کا جی چاہا اس کشن کی جگہ ایزل انہیں اپنی باہوں میں بھر لے۔ ایزل مجھے ستاؤ مت، اور یہ اشارے کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کی آنکھ مارنے اور یوں کشن کو سینے سے لگانے پہ کہا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں میں آئندہ بھی آپ کو ایسے ہی ستاؤں اور ایسے ہی اشارے کر کے اپنے پاس بلاؤں۔ ایزل نے انہیں ان کی آج شام کہی بات یاد دلائی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آئندہ بھی ایسے ہی ستاؤ، روز ایسے ہی اشارے کر کے مجھے اپنے پاس بلاؤ اور میں تمہارا شکوہ ختم کرنے کو بھاگا چلاؤں۔ تو تم مجھے تب سے اس لیے تنگ کر رہی ہو؟ وہ سمجھتے ہوئے مسکرا دیے تھے۔ کافی دیر نہیں لگی آپ کو سمجھنے میں، اس نے شکوہ کیا اور کشن کو واپس نیچے گراتی کھڑکی سے لگ کے کھڑی ہوگی۔ مجھے لگا تم یوں ہی مجھے ستا رہی ہو، مجھے کیا معلوم تھا تم میری چاہ پوری کر رہی ہو، مگر اب سوچ رہا ہوں میں نے ایسی چاہ کی ہی کیوں؟ یہ تو مجھ پہ ہی باری پڑ رہی ہے۔ تم وہاں ہو اور میں یہاں، تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں، تمہیں جی بھر کے پیار کرنا چاہتا ہوں، اتنے دنوں کی دوری مٹا کر ساری کسر پوری کرنا چاہتا ہوں، مگر تم نے تو میرے اور اپنے بیچ دیوار حائل کر ڈالی ہے۔ اوپر سے تمہارے یہ اشارے میرے سینے پہ بجلیاں گرا رہے ہیں۔ اوف، تم تو آج بھی میرا امتحان لینے پہ تلی ہو ایزل۔ وہ بالکل دیوار سے آ جڑے تھے، مگر چہرہ قدرے اٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ صوفے پہ کھڑی تھی اور وہ زمین پہ۔ یہ دیوار آپ کے اور میرے بیچ دوریوں کا ذریعہ نہیں بن سکتی آگا۔ آپ چاہیں تو دیوار کے پار سے بھی مجھے چھو سکتے ہیں، میں اسے ہمارے بیچ رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بولی تو آگا فارس نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ کیا اب کی بار تم اپنی آنکھیں بند کرو گی؟ انہوں نے اس کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے پوچھا تو ایزل نے ہاں نہ کہنے کے بجائے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ چند پل ہی گزرے تھے جب ایزل کو اپنی سانسوں میں باہر سے آتی سرد ہواؤں کی بجائے گرم جھونکے محسوس ہوئے۔ اس سے قبل کے وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی، اسے اپنے ٹھنڈے پڑتے لبوں پہ آگا فارس کے گرم تپتے لبوں کا لمس واضح محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ کرسی پہ کھڑے اس کے چہرے تک رسائی حاصل کر چکے تھے اور اب استحقاق سے اس کے لبوں پہ جھکے ہوئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ دیوار بھی ہمارے بیچ آڑ نہیں بن سکتی، اس کے پاس جا کر بھی تم میرے بالکل پاس ہو۔ انہوں نے ذرا سا تھم کر سرگوشی سے کہا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتے پھر سے بوسو کنار کرنے لگے۔ ٹھنڈی ہوائیں اب بھی زور و شور پہ تھیں، دور آسمان پہ چمکتا چاند ابھی بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایزل، چند لمحہ بعد اس کی گال سے گال جوڑے انہوں نے ہولے سے اسے پکارا۔ وہ مدھم سے لہجے میں اتنا ہی بولے، آج بھی وہ پنک گاؤن پہن کر آؤ نا۔ انہوں نے لاڈ بھرے لہجے میں فرمائش کی تو ایزل ان کی فرمائش پہ جھیپ سی گئی۔ قسم سے آج تمہیں بالکل نظر انداز نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس کے گلابی پڑتے چہرے کو خمار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرماتی ہوئی صوفے سے اتر کر چپ چاپ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹوں بعد ہی وہ کل والی پنک گاؤن میں کل والا ہی قیامت خیز حسن لیے انہیں ڈریسنگ روم سے نکلتی دکھائی دی۔ آگا فارس سے صبر کرنا محال ہونے لگا۔ کل تو خود پہ جبر باندھ لیا تھا، مگر آج کیسے باندھتے؟ جی چاہا ایک ہی بار میں اس دیوار کو گرا ڈالیں، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ خود ہی دروازہ کھولتے ان کے روبرو چلی آئی تھی۔ جانتی ہو، اس گلابی گاؤن میں تو مجھے وہ گلاب لگ رہی ہو جس کی خوبصورتی سے اطراف کے سارے منظر دھندلا جائیں۔ وہ گلاب جس کی خوشبو کے آگے ہر مہک بے معنی لگنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت دنیا کا حسین ترین منظر اگر کوئی ہے تو وہ ہے اس گلاب کے حالے میں لپٹا تمہارا گلابی وجود۔ وہ آپ کی روبرو ٹھہری تو وہ اسے شانوں سے تھامنے کے بعد اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولے،
جبکہ وہ اپنی تعریف پہ واقعی مزید گلابی پڑ رہی تھی۔ کہ اس گلاب کی خوشبو کو سانس بھر کر محسوس کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھنے کے ساتھ ہی اس کی ہاں نا کا انتظار کیے بغیر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا اور ایک لمبی سانس کھینچنے لگے، اور پھر ایک کے بعد ایک لمبی سانسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہ اس گلاب کی ایک پنکھڑی کو چکھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ صرف ایک؟ انہوں نے گردن سے چہرہ اٹھا کر پوچھا اور ایک بار پھر اس کی ہاں نا کا انتظار کیے بنا اس کی گلاب سی پنکھڑیوں پہ جھک گئے۔ ایزل سانسیں روکے کھڑی ان کے لبوں کی حرکات کو خود پہ محسوس کرتی بامشکل اپنی دھڑکنوں کی رفتار کو نارمل کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے تمہارے اس نرم گرم بستر پر نہ چلے جہاں پلو کو میرا گمان کر کے تم ایک ٹائٹ سا حق کر کے سونے کا ارادہ رکھ رہی تھی؟ ان پنکھڑیوں کو رہائی بخشتے وہ عادتاً ایک آنکھ دبا کر بولے تو ایزل نے ذرا بھر کو نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ واپس نظریں جھکا گئی۔ اب تو گمان کرنے کی ضرورت نہیں، حقیقت میں لپٹا وجود تمہارے سامنے کھڑا ہے، جتنا زور سے چاہو حق کر لینا، میں روکوں گا نہیں، انہوں نے اسے ٹھوکا دیا۔ اوفو آقا، ایزل جھیم کر ان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تو وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اسے باہوں میں اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جاری ہے۔